تکلیف ہی رہتی ہے. ہمیں بتا دیا گیا کہ اس وقت آپ نے نہیں نکلنا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب ہم نکلتے ہیں اسی وقت ہمارے شاپنگ کے ٹائم بھی یہی ہیں, ہمارے جاگنگ کے ٹائم بھی یہی ہیں. ڈاکٹر نے بتایا دی کہ آپ نے نا اتنے کلومیٹر چلنا ہے. اب وہی ٹائم ہے, خریداری کے وہی ٹائم ہے, ڈاکٹروں کے وہی ٹائم ہے. یہ تو ضد ہوگی نا. دیکھیں, ہمیں جب ہم بچنا چاہیں گے تو وہ بچائے گا میرا رب. جب میں بچوں گا ہی نہیں. توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں پہلے اونٹ باندھو اور پھر اس پر توکل کرو. تو نہیں کہ میں نے پڑھ لیا ہے اس لیے اب میں, ہاں ایک اضطراری کیفیت ہے, کوئی بیماری ہے, ایمرجنسی ہو گئی ہے, تو چلو اس میں آپ نکل سکتی ہیں. ہمارا تو شغل ہی اس وقت شروع ہوتا ہے جب اندھیرا چاہتا ہے. تو ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب, کہ میں پناہ میں آیا. میں کب پناہ میں آؤں گا؟ جب میں اس کی بات مانوں گا. دیکھیں نا, ایک صحابی آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ کو تعویذ دیں, تعویذ دیں نا. ہم تعویذ سے مراد تعوذ سے اللہ کی پناہ پر آنا. اب ہمارے ہاں جو تعویذوں رائج ہے وہ کاغذوں پہ لکھا, کوئی صورت لکھ دیتا ہے, کوئی 786 کو کچھ لکھتا ہے. حالانکہ یہ تعویذ نہیں ہے, یہ اس سے پناہ نہیں ملتی. اگر اس سے پناہ ملتی تو کون سا گھر ایسا ہے جس میں قرآن 1 2 4 10 نہیں ہوتے؟ ہر گھر میں ہر بندے کے پاس اپنا اپنا قرآن ہے. اگر قرآن سے پناہ ملتی رکھنے سے یا اس کے لٹکانے سے, تو میرے حساب سے کسی مسلمان کے گھر میں کوئی آفات نہیں آنی چاہیے, کوئی جو شیطانی اور جناتی ہے. جب وہ تعویذ دیتا ہے وہ اور آپ کو اللہ سے دور کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ کا قرآن پر عدم اعتماد ہو گیا, اور وہ جو کاغذ پر لکھ کر دیا اس نے, وہ اس پہ آپ کا ذہن بن گیا کہ اس سے میں نے جب اسے رکھا ہے گھر میں میرے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں. حالانکہ وہ تمہیں چند دنوں کے لیے دور کرتا ہے شیطان, کیونکہ یہ طریقہ شیطان کا ہے. تمہیں تو پڑھنے کا حکم ہے, اس کو پڑھ کے اس پر عمل کرنا ہے. قرآن آیا ہے پڑھ کے عمل کرنے اور سمجھنا ہے اس کو. اور اس کے سمجھنے کے لیے علماء سر نے جو آپ کے دلوں میں ڈالا ہوا ہے کہ قرآن بہت مشکل ہے, اس کے سیکھنے کے لیے 14 علوم چاہیے. یہ ایک شیطانی وار ہے قرآن کے اوپر. حالانکہ قرآن بھیجنے والا جو ہے وہ میرا رب ہے. اللہ جو رب ہے وہ فرماتے ہیں 4 موقع پر. ایک سورہ قمر کے اندر 4 بار اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. میں اللہ نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے, کوئی اس کو سمجھنے والا. یہ سمجھنے سے روکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ہے. میرا اللہ حق ہے, قرآن حق ہے, قرآن شفا ہے. قرآن ہماری ہر ظاہری باطنی بیماریوں کا شفا ہے. یہ میرے اللہ کہہ رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ شفا خالی نہیں ہے, یہ رحمت بھی ہے, لیکن اس کے لیے جو اس کو سمجھے گا. اور ایک لفظ قرآن کا پڑھنے سے اگر آپ کو 10 نیکی ملتی ہیں, تو نبی نے فرمایا نا کہ 3 لفظ الف لام میم, اس کے پڑھنے ہی سے آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں. تو اس کے سمجھنے میں جس نے ایک آیت کو قرآن کی سمجھ کر پڑھا, قرآن کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھا, نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث کہ اس کو 700 نوافل پڑھنے کا ثواب ہے. 700 نوافل پڑھنے کا ثواب ہے اس کو جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتا ہے. جب میں سمجھوں گا پھر اس کا اثر میرے دل پہ, میری آنکھوں میں, میرے کانوں میں ہوگا. کیوں؟ ہر چیز کا اثر ہے. زبان سے ایک ایک لفظ جو نکلتا ہے اس کا اثر ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی کہا تھا نا حضرت حفصہ کے بارے میں, وہ چھوٹے قد کی اشارہ کیا نا, تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر یہ الفاظ سمندر میں ڈال دوں سارا سمندر زہر بن جائے. لفظ ہے, لفظ بولنے سے اثر رکھتا ہے. آپ کسی کو جس نام سے پکاریں گے اس میں اس چیز کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے. جیسے ایک مالج
ایک معبر جو خواب کی تعبیر بتاتا ہے، ایک معالج اگر تو مخلص ہے، انسانیت اس کے دل میں ہے، وہ مریض کی مرض کو سمجھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کو حوصلہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے انشاءاللہ اللہ تجھے ٹھیک کر دے گا، تو اللہ اس کی زبان میں ایسا اثر ڈالتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آج کے جو دور میں ہو رہا ہے کسی بھی معاملے میں، چاہے کوئی ایک یہ بھی میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں، ایک تو نا ایلوپیتھک ہو گیا، ہومیوپیتھک ہو گیا، حکمت یونانی ہوگی، یہ ایک ہماری فیلڈ کے جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم روحانی معالج ہیں، استغفر اللہ یہ لفظ صحیح نہیں ہے۔ روح کے بارے میں نہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، نہ ہم جانتے ہیں کہ روح کو کیا ہوتا ہے، وہ ہے صرف امر ربی ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں بتایا۔ اس وقت بھی نہیں بتایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ وحی رکی رہی اور کفار نے سوال کیا، تو لیکن اس وقت بھی اللہ نے فرمایا یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، یہ کہو کہ یہ امر ربی ہے، بس اس سے زیادہ کیسی ہے، کیا پہنتی ہے، کیا کھاتی ہے، کیا ہوتی ہے، امر ربی بس ختم، یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ یہ روحانی نہیں، یہ شیطان کے مس کرنے سے جو بیماری لگتی ہے یہ وہ ہے جس کو ہم نے نام دیا ہوا روحانی بیماریاں۔ یہ شیطانی بیماریاں ہیں، یہ شیطان کے مس کرنے سے ہوتی ہیں، شیطان کے چھونے سے ہوتی ہیں، یہ شیطانی بیماریاں، اس کا قرآن سے پروف ہے، اس کا حدیث سے پروف ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لگتی ہے، سکن پرابلم ہوتی ہے، ان کو ہوتی ہے، وہ کیا عرض کرتے ہیں اللہ سے، اللہ کہتا ہے، اللہ ان کی بات نقل کرتا ہے، میرے بندے ایوب نے مجھ کو نادا کی، میرے بندے ایوب نے مجھ کو پکارا، ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ یہ جو بیماری مجھے لگی ہے یہ شیطان کے مس کرنے سے لگی ہے۔ پھر اللہ ہی ان کو علاج بتاتے ہیں، قرآن ہی میں دوا بتاتے ہیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر اس میں طریقہ بھی ہے ان کے علاج کا۔ شیطان کے مس کرنے سے جو بیماری لگتی ہے وہ شیطانی بیماری ہے، تو اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ اب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف شو پیس بنا کے رکھا ہے، نعوذ باللہ، سال بعد کچھ کر دیا یا انگوٹھے چوم لیے۔ جو عمل کی بات ہے، آپ تو ہمیں سونے سے لے کر جاگنے تک، چلنے سے لے کر بیٹھنے تک، اللہ کہ اگر جس کو قبض کی تکلیف ہے اس کے بیٹھنے کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، یہاں تک کہ جو معاملات ہمارے مخفی ہیں، ظاہری ہیں، اس سے بھی ہمیں گائیڈنس ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امت اس سے بہت دور ہے۔ آج امت کا حال دیکھ لیں، بیماری ہیں تو وہ سمجھ نہیں آ رہی، علاج ہو رہا ہے، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، یہ کیمو ہو رہا ہے، کیمو تو ایک نئی بیماری دیتی ہے، بال جھڑ گئے، رنگ سڑ گیا، جل گیا، یہ ریڈیشن ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ کیوں بیماریاں اتنی ظاہر ہو رہی ہیں؟ اور نبی سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے گی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے۔ یہ حدیث ذرا لمبی ہے، میں اس میں سے یہ حصہ لیتا ہوں۔ وہ 5 چیزوں کا ذکر ہے جو جب میں سوچتا ہوں، پڑھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میرے اوپر ہے، میرے ملک کے اوپر ہے۔ جب بے حیائی عام ہو جائے گی لوگ اس کو برا نہیں جانیں گے، تو اللہ ان میں ایسی بیماریاں، ایسے روگ کھول دے گا جو پہلوں میں نہیں تھے۔ آج ہے نا وہ بیماریاں ہیں، جیسے جیسے علاج ہوتا ہے ویسے ویسے بیماری بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب ایک تو ہے چھپی ہوئی بے حیائی، ایک ہے ظاہری۔ آنکھیں بھی بے حیائی کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اب وہ صحابی جو تعویذ مانگتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعویذ کیا دیا؟ آپ نے فرمایا قل، کاغذ پہ لکھ کے نہیں دیا۔ آپ نے اس نے تعویذ مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعویذ دیتے ہیں۔ آپ نبی کا تعویذ کیا ہے؟
قل اللہم انی اعوذ بک من شر سمع، اس کا مطلب کانوں سے بھی شر آتا ہے، چغلی، غیبت، جھوٹ، حسد، یہ اثر رکھتا ہے اور اثر باقاعدہ جسم پہ ہوتا ہے۔ چغلی جو ہے یہ ایک ریئلی جادو ہے، ریئلی جادو، یقینی جادو ہے، اور سب سے تیز جادو، سب سے فوری طور پہ اثر کرنے والا جو جادو ہے وہ غیبت ہے۔ قرآن نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ جس نے غیبت کی گویا اس نے کیا کیا؟ اس نے مردے بھائی کا گوشت کھایا۔ ایک میں نے پڑھا تھا حضرت عمر کا واقعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ بازار سے گزر رہے ہیں، ایک جاننے والی عورت دوسری عورت کے ساتھ وہ غیبت کر رہی ہے نا کسی کی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹوکا کہ اللہ کی بندی، اللہ سے ڈر، کیوں تم نے یہ کر رہی ہو کہ تم نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا؟ کہتی نہیں واللہ میں تو روزے سے ہوں۔ انہوں نے ان کو سختی سے، کیونکہ وہ مزاج کے بڑے سخت تھے، انہوں نے جب اس کو کہہ کروایا تو اندر سے خون اور گوشت کے لوتھڑے نکلے اس کے۔ ہم نے اس کو ایزی لیا ہوا ہے۔ اب فوری طور پہ میں ایک دو دوست کو دیکھا، دو سہیلیوں کو دیکھا، حسد ہوا کہ بڑا پیار ہے ان میں، وہ چند منٹوں کے لیے کوئی ٹوائلٹ وغیرہ میں گئی، مجھے حسد سے میں نے اس کے دل میں ایک ایسی بڑا آپ ماشاءاللہ آپ میں پیار ہے، اس طرح کا پہلے بات کی، پھر ساتھ ہی یہ کہہ دیا، بس ایک جگہ اس نے نا آپ کے بارے میں جو بات کی وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا، بس اتنا کہا، چند ساعتوں میں اس کے دل میں اس کے بارے میں بال آ گیا۔ یہ ہے غیبت کے اثر، یہ ہے کانوں کا شر۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمع، من شر بصر۔ اب آنکھوں کا شر کیا ہے؟ آپ برائی کو دیکھیں گے، برائی آپ پر اثر کرے گی، آپ اچھائی کو دیکھیں گے، اچھائی آپ پر اثر کرے گی۔ تین چیزوں کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ قرآن پاک کو نہ پڑھو نہ سمجھو، صرف دیکھو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ کس سے دیکھ رہے ہو؟ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ والدین کو شفقت سے، محبت سے، پیار سے دیکھو، اس کا آپ کو ثواب ہے۔ یہ اثرات ہیں ہمارے جسموں پر، ہماری روح پر اثر ہوگا، اس کا ہمیں اچھا بینیفٹ ملے گا۔ یہ تو ہمیں لاری تو دے دیا نا کہ قیامت والے دن کا اجر ملے گا، اس کے ہمارے اوپر اثرات ہوں گے۔ آپ نے فرمایا آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، مومن کی نگاہیں نیچے ہونی چاہیے، چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ اب تیسری چیز من شر، پہلی چیز من شر سمع، من شر لسانی، تیسری چیز من شر لسانی، من شر قلبی، من شر منی۔ یہ پانچ چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے، تو پھر میری اولاد محفوظ ہے شیطان سے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے قوت دی ہے۔ جب شیطان نے کہا اللہ مجھے مہلت تو دو نا، پھر تو لڑکا میں نے تجھے، اللہ نے لعنت بھی اس پر ڈالی، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، جا میری تجھ پر لعنت قیامت والے دن تک۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں نے تجھے جا مہلت دی قیامت تک کے لیے۔ اب وہ جو مہلت ہے وہ ہمیں اللہ نے بتا دیا اپنی کتاب میں، اور یہ مہلت سے مراد اس کو اللہ نے قوت دی، یہ اس کو اتنی قوت دی کہ یہ تمہارے ہر عمل میں شریک ہو سکتا ہے۔ وہی بچے گا جو اس کی پناہ میں آئے گا۔ اس سے پناہ میں آنے کا طریقہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے بھیجا، اس کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا گیا۔ سبحان من سخر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے شیطان پر، جنہوں نے، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ کے طریقوں پر چلیں گے تو ہم اس سے بچیں گے، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ اب پہلے دن سے لے کر قبر تک، نکاح سے لے کر اولاد تک، اس کے بڑے ہونے سے لے کر قبر تک، ساری رہنمائی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کروں گا، میں شیطان سے نہیں بچوں گا۔ کیوں کہ چاہے قرآن پڑھو، نبی کے بغیر پڑھو گے وہ آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ یاد رکھنا،
کیونکہ قرآن کو وہی سمجھائے گا جو صاحب قرآن ہے، قرآن کی تصدیق بھی وہی کرتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ کتابیں تو بہت ہیں، اس کے بارے میں کس نے فرمایا یہ اللہ کی کتاب ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم نے اس کو مانا۔ اور پھر اسی قرآن میں گمراہی بھی ہے، اللہ کہتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خُسَارًا، کہ یہ شفا اور رحمت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اور یہ نقصان کس کو دے گا؟ خسارے میں کون ہے؟ جو ظالم ہے۔ ہم نے قرآن کو جو اس کا حق تھا اس کو نہیں ادا کیا، ہم نے قرآن کی تدلیل کی۔ آج جب غیر کا سنتے ہیں کہ جی انہوں نے جوتوں کے نیچے قرآن کو لکھوا دیا، فلاں آیت لکھوا دی، نبی کا نام لکھوا دیا، ایسا ہے؟ کبھی میں نے سوچا جب جنازہ جاتا ہے تو اس کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے قرآن لکھا ہوتا ہے، وہ تو مردے کے پاؤں پر بھی ہوتا ہے نہیں؟ کبھی قبرستانوں میں جا کر دیکھو، ایک تو ہوتا ہے نا لکھا ہوا پینٹنگ، یہ تو پتھروں میں کنندہ کیا ہوا ہے، ہزاروں سال کو نہ مٹنے والا۔ جب جا کر آپ دیکھو وہاں پر جہاں قرآن لکھا ہوا ہے قبروں کے اوپر، اس کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بٹھے پڑی ہوئی ہیں، کووں کی، چیلوں کی، کتوں نے کھانے کیے ہوئے اس پر۔ یہ قرآن ہے، یہ میں قرآن کی تو یہ میں عزت کر رہا ہوں۔ اصل میں قرآن آیا سمجھنے کے لیے، جب ہم اس کو سمجھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے معاملات کو دیکھیں۔ صحابہ آتے ہیں، ان کو مختلف صورتیں پیش آتی ہیں، کوئی آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر قرضہ چڑھ گیا ہے، بڑے حالات خراب ہو گئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن میں سے ایک آیت بتاتے ہیں، یہ یقین جانے ایسا وظیفہ ہے، ایسا وظیفہ ہے، نہ کبھی عزت میں فرق آئے گا اور نہ کبھی رزق میں کمی آئے گی۔ یہ بتانے والے کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن مجھے تو قرآن سے دور کیا ہوا ہے، اپنی لکھی ہوئی کتابوں پر اتنا زور ہے کہ جیسے یہ وہی ہے، اور قرآن حدیث میں اتنے شکوک پیدا کر دی ہیں۔ جو قرآن کا کام کرتے ہیں، جو کرتی ہیں، ان کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، یہ فتنہ قرآن ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی بدبخت دکھتا ہے فتنہ، یہ پردے کا فتنہ، ان کو وہ بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میڈم کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ جب حق پر ہوئیں گے پھر آپ پر تان ہوگی، آپ پر سختیاں آئیں گی، تو یہی نشانی ہے حق ہونے کی۔ یاد رکھیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر سے اللہ مدد کرتا ہے، اس پر استقامت ملے، وہ بھی وہی دے گا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں جب ہم قرآن پہ آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، تو آزمائش آئے گی۔ ایک صحابی آ کے عرض کرتا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دین پہ آنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر تیار ہو جا، تجھ پر غم اس طرح آئیں گے جیسے آندھی اور طوفان آتی ہے۔ اور یہی استقامت ہے، اور یہ وقتی ہے، یاد رکھیں یہ وقتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ایک مشکل اور دو آسانی اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن استقامت۔ اب قرآن سے اللہ بتا رہے ہیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تو یہ پڑھا کر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر آگے ایک دعا تفسیر میں آپ کو مل جائے گی، ایت البیان کے اندر وہ آپ کو وہ دعا مل جائے گی، رحمان دنیا والآخرۃ ورحیمہما تؤتی من تشاء وتمنع من تشاء ارحمنی رحمتا تغننی بها عن الرحمۃ من سواک اللہم اغننی عن الفقر واقضی عن الدین۔ یہ دعا ان آیات کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نہ کبھی عزت میں فرق ڈالے گا، نہ کبھی رزق میں کمی آئے گی۔ قرآن ہے یہ، اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں گھر میں، مدینے میں آئی ہیں، غمزدہ ہیں، مصلی پہ بیٹھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اسماء کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بڑا اچھا وقت تھا، جب سے مدینے میں آئے ہیں ایک گوشت کی بوٹی کو ہی ترس گئی، یہ ساتھ والی ہمسائی نے آج اونٹ کو ذبح کیا ہے،
تو دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ تھوڑا سا گوشت بھیجے تو کچھ کھا لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتائی. یہ ہے رہنمائی، یہ تعویذ نہیں ہے، یہ ہے اوریجنل طریقے جس سے امت کو دور کیا گیا اپنی دکانداریاں چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. تمہاری ہمارے ساتھ، ہماری آگے اللہ کے ساتھ. تو نبی کے پاس جب بندہ آتا ہے تو اللہ کے نبی اس کو اللہ کی طرف ہر دعا سے پہلے شروع ہوتا ہے اللہم اللہم یا ربی. اس کا معنی کیا ہے؟ ڈائریکٹ بات کرو، غریب ہو یا امیر ہو، ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہے، مفتی ہو یا طالب علم ہو، ہر دعا سے پہلے کیا ہے؟ اللہم. ڈائریکٹ بات کرو. کیوں؟ کہ وہ تیری لگے حیات کے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. پھر وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ تو اے اسما یہ پڑھا کر اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت المستجاب. یہ دعا ہے، چند منٹوں میں یاد ہو جاتی ہے. حدیث میں ہے جب انہوں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا، ایک وقت آیا کہ مدینے میں ان سے امیر عورت ہی کوئی نہیں تھی. جب کوئی لشکر روانہ ہوتا، کوئی مہم کے لیے کوئی جاتا تو امیر سب سے اخیر میں اس کے پاس آتا. پھر وہ پوچھتی کتنا لشکر ہے، کتنی دور ہے، کتنا پینڈا ہے. وہ سفر کے لیے علیحدہ اونٹ دیتی، ذبح کے لیے علیحدہ اونٹ دیتی. اللہ اتنا بے نیاز ہے. پھر جب آدمی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ہر چیز سے بے نیاز بھی کر دیتا ہے. لیکن اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہی مجھے عطا کرنے والا ہے. اور نبی سے رہنمائی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز بتا دی جس سے ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. اور قرآن سب سے زیادہ اللہ سے مضبوط کرتا ہے تعلق کو. لیکن ہمیں قرآن سے دور کر دیا گیا، یہ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا. نہیں جی اس کو وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں. اس کو وضو کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. جب رات کو آدمی سوتا ہے، جب جنات شیاطین اس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ نہ پڑھے، اس وقت تو وضو نہیں ہوتا، وہ کیسے بچے گا؟ اس کو چھونا منع ہے، پڑھنا منع نہیں ہے. ہم نے وہ چھونے والی جو تھی آیت اس کے اوپر جو سننے والے بھی بیچارے اس میں آ جاتے ہیں. نہیں یہ لکھا نہیں واللہ مسو کہ مت چھوو اس کو، مت چھوو اس کو ہے نا. پڑھ کہاں لکھا ہے کہ نہ اس کو پڑھو؟ اب اس طریقے سے یہ تلبیس ہے ابلیس کی. اس چالوں سے لوگوں کو اللہ کی کلام سے دور کیا گیا. قرآن میں برکت ہے، ہر قسم کی برکت ہے. قرآن شفا ہے. یہ فزیکلی بیماری، جسمانی بیماریوں کا بھی یہ علاج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے فلاں کو یہ پڑھ کے دم کیا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی. آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتہ ہے کہ یہ رقیہ ہے، یہ دم ہے؟ بس یا رسول اللہ اس وقت یہ ذہن میں آیا. آپ نے فرمایا اللہ اس میں برکت دے. یہ واقعات ہمیں ملتے ہیں. وہ فزیکلی اس کو بچھو کاٹا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی آپ کے جسم پر بچھو نے کاٹا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سورہ فلق اور ناس پڑھی ہے. آپ نے اس پر نمک اور پانی ڈالا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی کیڑا کاٹ دیتا ہے، کوئی سانپ بچھو کاٹتا ہے. آج بھی آپ ہاسپٹل جانا ہی جانا ہے نا، آپ فوری طور پہ نمک پانی ڈالیں اور اس کے اوپر آپ ڈالنا شروع کریں، فلق ناس پڑھیں، زہر سارا باہر آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ آج قیامت تک کے لیے یہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانی. قرآن اتنی برکت والی چیز ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ جو مخالفت کی جاتی ہے جن لوگوں کی، ذاکر نائک ہے، اس کی مخالفت کی جاتی ہے. وہ قرآن حدیث بیان کرتا ہے. یہاں پر آپ لوگ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. یقین جانے میں نے یہ جو کام سیکھا تھا آپ لوگوں کے لیے. واللہ بیسیکلی میں ایک بزنس مین آدمی ہوں. میں نے صرف یہ الہدا کی بچیوں کے لیے یہ کام سیکھا تھا. جب میں دیکھتا تھا، مجھے پتہ چلتا تھا، تو پھر میں نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ تو نہیں کرنا، میں کروں گا، مجھے تو میری رہنمائی کر دے. تو الحمدللہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں، یہ دوسرے جو دنیا دار لوگ ہیں، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے میں کہتا تھا کہ یا اللہ یہ میری بچی ہیں. کیونکہ جب مجھے پتہ چلتا یہ بچی دنیا چھوڑ کے دین کی طرف آئی ہے، اس پر ایک میں شروع ہو جاتی ہے. شیاطین چاہے انسان ہے چاہے جن ہے، اس کو تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ ایسے گھر والے ہوتے ہیں وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ بچی پردہ کرے، بچی قرآن پڑھے، وہ روکتے ہیں. حالانکہ اللہ اپنے زمان میں رکھے. اللہ فرماتے ہیں یہ شفا بھی ہے
یہ رحمت بھی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں یقین کامل ہونا چاہیے۔ قرآن کو سمجھنا ہے ہم نے، اور سمجھ کے آگے پھیلانا ہے۔ اور اگر کوئی گھبراہٹ آج کوئی ازمائش آ جائے تو آپ نے اس کو وقتی سمجھنا ہے، کیونکہ ازمائش جو ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی ہے، یہ آزمانے کے لیے کہ میرا اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا میری طرف آتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ جب آدمی پر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ تو فرمایا جو بیماری تجھے، جو تکلیف اللہ کی قریب کر دے یہ آزمائش ہے، جو دور کر دے یہ پکڑ ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، جب آپ پر کوئی مسئلہ آ جائے، آپ نعوذ باللہ شیطان سب سے پہلے یہ نکلوائے گا یار اچھے تھا، جنہیں کم از کم بے پردہ پھرنے تھا، ایسا ہوتا ہے نا، وہ بندہ اچھا تھا، جب کالج میں گھومتی تھی، رات کو گھومتی تھی، یہ کرتے تھے یہ کرتے تھے، اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا تھا، اور جب سے دین پر رہے ہیں ہمارے اوپر یہ کام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے پسند کر لیا آپ کو، یہ یاد رکھنا۔ اللہ میں ان میں سے نہ کرے کہ جو مرضی کرتا پھرے اس کے کان پر جوم بھی نہ لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ پھر چھٹکارا چند دنوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، پھر ہر مشکل کے بعد اللہ پاک آسانی ہے، پھر آسانی ہی پیدا کرتا ہے۔ صرف میرا گمان یہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ ہی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ میں جب بھی دعا مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، میرا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے اس ہستی کے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں کہ جس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں، کسی کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ جس کو نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اس کے آگے کسی بڑے کی کوئی بڑائی نہیں ہے۔ تو بیٹا بہنوں میری ہو، میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، قرآن کو پکڑ لو، قرآن کو سمجھو اور اس کو پھیلا دو۔ اس وقت قرآن سے بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ہمیں قرآن مردوں کے لیے ہے، یہ زندوں کے لیے آیا تھا۔ یہ گائیڈ بک ہماری زندگیوں کے لیے، اور اس میں دو کامیابی ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اور یہ ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے۔ کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں آتا، کوئی مسئلہ گھر میں پیش آ گیا کسی قسم کا، یقین جانیں کچھ بھی نہیں اگر آتا، اگر آپ صرف بسم اللہ کا سہارا لے لیں، بسم اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی آپ نے فرمایا جس گھر میں دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے جنات شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اپنے چیلوں کو کہتے ہیں یار چلو تو چلیے، یہاں سے چلتے ہیں، نہ یہاں سونے کو نہ کھانے کو، صرف کیا کرنا ہے آپ نے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ گھروں میں داخل ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو، کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ، یہ مت انتظار کرو میری نوکرانی آئی ہے میرا دروازہ کھولے وہ مجھے سلام کرے، میں مالکہ ہوں اور یہ میری نوکرانی ہے۔ مجھے اللہ حکم دے رہا ہے قرآن میں، جب گھروں میں جاؤ، اپنے یا کسی کے گھر میں جاؤ، کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ، تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو، اس سے برکات آتی ہیں۔ اس میں وہ گھر میں جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں ان الفاظوں سے۔ آپ نے فرمایا اس گھر سے خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں، اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ کھانے کے بعد کلی کی جائے۔ اب یہ اتنی زبردست گائیڈ لائن ہمیں ملتی ہے، اور ہم پھر بھی نعوذ باللہ بڑے عجیب سے لفظ نکلنے لگے تھے کہ رسوائے زمانہ ہو کر گھوم رہے ہیں دنیا میں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دوائی نہیں اثر جو کر رہے، کوئی ہاسپٹل نہیں جس سے شفا مل جائے، ایک ہی ہے میرا رب انشاءاللہ العزیز، وہ تمہیں ایسے اسباب پیدا کر دے گا جب تم اس کی طرف رجوع کرو گے انشاءاللہ، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو میری طرف رجوع کرتا میں اسے راہ دکھاتا ہوں۔ اللہ کی طرف رجوع کریں، جب کوئی مصیبت آئے، نہ طویل، نہ دھاگا، نہ پیر، نہ ڈنڈا، کچھ نہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یا ایھا الذین آمنوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، واللہ یہ دو کام کر لو، دو کام۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، مصیبت میں بے اولاد ہو، اولاد چاہتے ہو،
ذلیل ہو عزت چاہتے ہو، بیمار ہو شفا چاہتے ہو، جو بھی چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد مانگو دو طریقہ سے، نہ تعویذ نہ دھاگا نہ پیر نہ چلا نہ کچھ، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ذرا سی کوئی بات پتہ چلی کسی معاملے میں، بیٹے کے معاملے میں، بیٹی کے معاملے میں، یقین جانے نفلوں، دو نفلوں کی مار ہے، دو آنسوں کی مار ہے، وہ انتظار میں ہے کہ اس کے دو آنسو چاہے جھوٹے نکال لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لو، وہ قبول کر لے گا۔ ہمیں ان چیزوں نے اللہ سے اتنا دور کر دیا کہ آج فوری طور پہ دعا میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، ہاتھ میں نے آسمانوں والے کی طرف اٹھائے ہیں، ذہن میرا فلاں کی طرف ہے، یہ بھی جوہری کرے گا، یہ فلاں کرے گا، یہ فلاں کرے گا، تو اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ یکسو ہو کر وجہت وجہیہ للہ فطر السماوات والارض ان صلاۃ و نسک و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہر طرف سے منہ موڑ کے اللہ کی طرف آؤ، اور میری نماز، میری ہر قسم کی عبادت میرے اللہ کے لیے، میری قربانی، میری جان، میری زندگی، میری موت۔ جب ہم یہ اللہ کے بن جائیں گے تو وہ بڑا قوت والا ہے، وہ بڑا زبردست ہے، وہ تو کن کہتا ہے ساری کائنات کو تخلیق کر دیتا ہے۔ تو اپنے دل کو یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھایا کریں، دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، جو بھی مسائل ہیں آپ کو اس دعا کو نکالیں اور دل سے پڑھیں، انشاءاللہ اسی وقت آپ کو اثر دکھائے گی، لیکن اس کا صاف ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں سارا دن غیبتیں کر کر کے ساڈی تے دعا ہی نہیں سنی جاتی، نعوذ باللہ، ادھر میں نے قرآن پڑھا، ادھر میں حج کر کے آیا، حج میں بیٹھا ہوا ہوں، میں حرم کے اندر تو دوسرے کی غیبت کر رہا ہوں۔ عبادت کو بچاؤ، جو عمل کیا اس کو بچاؤ، اور التجا کرو اللہ کے لیے کہ اللہ، اے اللہ اس کو قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں، اور فکر یہی ہے کہ اللہ اس عمل کو ضائع نہ کہیں کر دے، پڑھتے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور اپنے کیے پر جو آپ نے اچھا عمل کیا وہ اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے۔ جب آپ کے اندر یہ اخلاص ہوگا، جو میں کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، واللہ ایک اگر چونٹی کو آپ نے دیکھا کسی جگہ پانی میں گر رہی ہے اور آپ نے اس کو ایک تنکے سے اس نیت سے اٹھا دیا کہ یہ بیچاری تڑپ رہی ہے کہیں مر نہ جائے، اللہ کی قسم اس نیکی کو اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا اور آپ اس کو وسیلہ بنا کر اللہ کے حکم سے کہ اے اللہ میں تو جانتا ہے کہ ایک چونٹی تڑپ رہی تھی، میں نے تیرے در سے، تیرے خوف سے، تیری رضا کے لیے تنکے سے میں نے اس کو اٹھا کر پیچھے کر دیا تھا، تو اے اللہ تو اس کو قبول کر کے میرا بیٹا بیمار ہے اس کو شفا دے دے۔ آپ نے غار کا واقعہ تو سنا ہوا نا، وہ حدیث ہے نا 3 بندوں کی، تو وہ اپنا عمل ہی پیش کرتے ہیں نا، خالص اللہ کے لیے کیا تھا نا، تو پھر اپنے عمل کو پہلے سب سے پہلے خالص کر لیں۔ اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری امت میں کہیں چھوٹا شرک نہ آ جائے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا شرک؟ آپ نے فرمایا چھوٹا شرک ریاکاری، اور امور تو دنیا کے لاکھوں کروڑوں ہیں، لیکن مثال آپ نے کیا دی؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ سب سے بہترین جو عمل ہے نا وہ ہے نماز پڑھنا، کلمے کے بعد، شہادت کے بعد نماز پڑھنا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کس کی مثال دے رہے ہیں آپ؟ کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، نیت اس کی یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور ذرا میں سنوار کے پڑھوں، لوگ کہیں کہ زبردست خوشو و خضوع کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ ہے ریاکاری، اور یہ عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا واللسان من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، نفاق سے منافق ہو جاتا ہے، اور منافق کا درجہ سب سے بدترین دوزخ میں جس کا نام ہے جبل حزن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ بھی 70 بار اس سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے، اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو ایسی بریک بین ذات ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، میرے دیکھنے کو بھی جانتا ہے کہ میں کس نظر سے دیکھ رہا ہوں، تو اللہ میری آنکھوں کی خیانت سے بھی مجھے بچا،
सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोई सवाल है तो मुझसे कर लें। क्वेश्चन है, मैं बोल रही थी। वालिदा की तबीयत शदीद ज़हनी तनाव का शिकार है। बिल्कुल माइक। मेरी वालिदा की तबीयत शदीद ज़हनी तनाव का शिकार है, वो वहम में मुब्तला है। नमाज उन्होंने छोड़ दी है। अगर नमाज कुरान का जिक्र किया जाए तो शोर हंगामा करती हैं। जब उनको गुस्सा आता है, जिस चीज़ से उनको रोका जाए तो मजम्मत करती हैं और चीज़ें घर से गायब की होती हैं। आपने सवाल तो सुन लिया। इसकी कई वजूहत होती हैं, ख़ासकर कुछ लोग जहाँ गुस्ल करते हैं ना, बाज़ औक़ात उस जगह छोटा पेशाब भी कर देते हैं, उससे भी वसवसात की बीमारी हो जाती है। कोशिश ये करें कि जहाँ गुस्ल हो वो जगह पाक साफ होनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोग हद से ज़्यादा इबादत शुरू कर देते हैं, रातों को उठे नवाफिल पढ़ने शुरू कर दिए सोए बगैर। तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह मुज़म्मिल के अंदर फरमाया कि तेरी जान का तुझ पर कुछ हक है, कुछ सो और कुछ जाग। तो इस तरह भी बाज़ शयातीन का असरात ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक सिस्टम है। हर अमल के पीछे, हर फेल के पीछे फ़ाइल है। जो सोने का वक्त है वो सो, जो जागने का वक्त है वो जागो। जो पढ़ने का है, रहबानियत नहीं है हमारे दीन में, ला रहबानियत दीन के अंदर रहबानियत नहीं है। फिर दूसरा ये कि हद से ज़्यादा किसी चीज़ को देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, अपना तारुफ फरमाते हैं, व इन अना इल्ला नज़ीरुन व बशीरुन लिक़ौमिन युमिनून। बाद वाज़ीन लोगों को इतना डरा देते हैं तहारत के मामले में, बाद वाज़ीन इतना जन्नत दोज़ख के मामले में डरा देते हैं, जिससे फिर वो आदमी के दिमाग में वो बात बैठती है। तो क्यों देखें, कुरान शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से, अल्लाह की तारीफ से शुरू होता है, और मुकम्मल कहाँ होता है? आखिरी आयत, आखिरी सूरत, आखिरी पारा, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। वो मुकम्मल कहाँ हुआ? वस्फ से की सूरत में, जो तुम्हारे अंदर जिन और इंसान डालते हैं। ये ज़हन में रखना, ये एक नुक्ता है। अल्लाह ताला करे, मैं कोशिश करता हूँ कि हम समझ जाएं। ये बंदे को, जैसे कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वुज़ू जैसे ही करती हैं तो उनको फील होता है जैसे उनको पेशाब का कतरा आ रहा है, या पेट में हवा का मसला हो रहा है। ये होता है ना अमूमन। ये शैतान की तरफ से एक बीमारी है। इसके लिए अगर जिसको कसरत से ये मसला है तो वो इसको इग्नोर करे। वो जब वुज़ू करे, अपने आसन पर, चाहे वो मर्द है या औरत है, चुल्लू पानी का ले और उस पर छींटा मार ले। इंशाल्लाह इससे ये उसकी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये कि अगर उसको ये बार बार फील हो रहा है कि जैसे, हालांकि उसने वुज़ू 2-3 घंटे नहीं किया, उसको ये फीलिंग नहीं है, जैसे ही वो वुज़ू करता है बंदा तो उसको फील होना शुरू हो जाता है, तो वो फिर उसको फील ना करे। हदीस में है ना कि जब तक उसको बदबू ना आए या आवाज ना आए तो वो नमाज पढ़ता रहे, क्योंकि ये दोपहर में फूंक मारता है। शैतान उसके दोपहर में फूंक मारता है और दिल में वसवसा डालता है, देखो ये तेरा वुज़ू टूट गया है। वो फिर सारी नमाज में या तो चला जाता छोड़ के, या उस पर परेशान रहता है। उसका इलाज ये है कि आप नमाज ही में आप उल्टे कंधे की तरफ देखेंगे नहीं, आप ऐसे करके 3 बार तुत्कारेंगे और फिर ये पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाहि मिन खंज़िब, औज़ु बिल्लाहि मिन खंज़िब। इस जिन का नाम है खंज़िब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नमाज में आदमी को तंग करता है, इसका नाम क्या है? खंज़िब। कुछ लोग हैं पानी को ज़ाया करते हैं, वुज़ू करते रहते हैं और कहते हैं पता नहीं अभी वुज़ू हुआ या नहीं हुआ, है ना ऐसा। उसके लिए बताया वो ये पढ़े, औज़ु बिल्लाहि
من حلام، الحام اس جن کا نام ہے جو وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے، الحان اس کا نام ہے۔ آؤ پڑھو اس کو، سمجھو، نبی سمجھا رہے ہیں۔ یہ پڑھ لیا، اس کے بعد پانی ضائع نہ کرو، کیونکہ بیمار اگر پانی ضائع کرے، بیمار کے لیے حکم ہے کہ وہ تیمم کرے، چاہے جیسا بھی بیمار ہے، وہ بیمار ہے جو پانی ضائع کر رہا ہے نا، تو آپ نے فرمایا وہ ظلم سے روکو، وہ ظلم کر رہا ہے۔ پانی کو تو ہم نہر کے کنارے بیٹھ کے بھی نہیں کر سکتے، وہ تیمم کرے گا۔ آپ نے فرمایا تیمم پانی سے تو جسم پاک ہوتا ہے، تیمم سے اندر سے ہڈیاں بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ یہ آپ نے فرمایا، بات بلیو کریں آپ، لیکن ہماری بات نصیبی، ہم اتنا ڈرا دیتے ہیں، مسئلہ پوچھا وہ نہیں، آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اب وہ بیمار ہے، یہ اس حکم میں آتا ہے، جس حکم میں وہ عورت آ رہی ہے جس کا حیض نہیں رکتا، لیکن وہ نماز پڑھے گی جب اس کے ایام گزر جائیں گے، وہ بیمار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ استحاضہ ہے، وہ نماز پڑھے گی، کیونکہ شیطان نے اس کے رحم میں ٹھوکر مار کے اس کو زخمی کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے، لیکن وہ نماز پڑھے گی، طواف کرے گی، صحیح کرے گی۔ یہ تب ہمیں گائیڈنس مل رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر آپ نے فرمایا جو لڑکیوں کو لڑکیوں سے متاثر کرتا ہے شیطان، اس کا بھی نام بتایا۔ ہاسٹلوں میں، چاہے وہ یونیورسٹی ہیں، چاہے دینی ہاسٹل ہیں، مدارس ہیں، ہمارے پاس رکیں گے تب تک ہمارا دین سے اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ یہی بچیاں آتی ہیں یا مدرسوں کی آتی ہیں، ہاسٹلوں کے اندر عموماً بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ دو بچیاں آپس میں اس طرح محبت کر رہی ہیں جیسے لڑکا لڑکی سے کرتا ہے، جنون ہو جاتا ہے ان کو، پاگل ہو جاتی ہیں، ہمارے پاس آتے ہیں کیسز۔ اس کی وجہ اس جن کا، شیطان کا نام بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا، میں صبح سٹڈی کر رہا تھا تو اس کا نام بتایا ہے۔ جیسے راسم ہے، راسم جو گھر والوں میں عداوت پیدا کرتا ہے، اس کا نام ہے راسم، نہیں سوری، داسم ہے اس کا نام، دال سے ہے اس کا نام۔ یہ اس حد تک، یعنی کہ یہ گھر والوں میں آپس میں لڑائی ڈلوانے والا شیطان جن جو ہے، یہ اس کا نام ہے۔ اچھا، اگر مردوں اور عورتوں کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، یہ عموماً دو اگر سکی بہنیں 13-12 سال کی عمر سے بڑھ کر جب وہ اکٹھا سوئیں گی تو ان کو یہ تکلیف ہو جاتی ہے، اس سے بچنا ہے، ہم نے علیحدہ سونا ہے، یہ گائیڈنس ہے ہمیں۔ بڑے واقعات آتے ہیں ہمارے پاس، شادی نہیں کرتی، میرے پاس ایک کیس آیا، پہلے دن گھر سے بھاگ گئی، شادی والے دن ان کے گھر والے آئے، مجھے کسی کے ذریعے مجھے کہنے لگے صاحب ہماری بچی کا یہ مسئلہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ پہلے میری سہیلی سے بھی نکاح کر، پھر میں تیرے ساتھ جاؤں گی، پہلے دن کہتی ہے۔ یہ ان بیماریوں کی وجہ سے ہمیں گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے نا، ہم نے کہا ہم تو کھوج لگاتے ہیں جس سے میری دنیا بن جائے دنیا، پھر اسی کھوج میں، اسی تلاش میں زندگی گزر جاتی ہے، نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے رہتے ہیں۔ یہ گائیڈنس دی ہے نا تمہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے نا، اور اللہ نے اس کو اتھارٹ کیا ہے نا کہ یہ جو کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، میری طرف سے ہے وہی۔ پھر آپ نے فرمایا صبر، سواد اپنا سے کے ساتھ صبر، مصیبت کے وقت منہ میں تپڑ مارنا جو پٹواتے ہیں نا، خنزر، پھر الحان جو وضو میں وہ ڈالتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ مجھ سے چاہے آپ نا بعد میں لے لیں، یہ اپنا میں دے دوں گا آپ لوگوں کو، تو یہ اس سے بھی آگاہی ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے۔ اب جس کو پانی ضائع کرنے کی عادت ہے، وہ بیمار ہے، آپ اس کو سمجھائیں، اور ویسے بھی فزیکلی جو پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کو جلد کا کینسر ہو جاتا ہے، آپ ان کو کہیں کہ مٹی وہ لے لے اور تیمم کریں، اللہ کے نبی کی حدیث سنائیں، انشاءاللہ اللہ اس کے دل میں اتارے گا، وہ اپنے آپ وہ ٹھیک ہو جائے گا چند دن کے بعد۔
ہمارے پاس آتی ہیں 16 گھنٹے کا ریکارڈ ہے جی، 16 گھنٹے بعد سے نکلتی نہیں جب تک ٹینکی پوری ضائع نہ کر دے، اس سے اس کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ طریقے بتائے ہیں نا، صحابہ میں ہوتا تھا نا یہ معاملہ۔ صحابی آتا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بڑے ہی عجیب وسوسہ آنے شروع ہو گئے ہیں، آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طریقہ بتایا نا، تو یہ کہہ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے چند دنوں کے بعد اس کو ٹھیک کر دیا۔ یہ علاج ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا۔ ایک آدمی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں لذت ختم ہو گئی ہے، اتنے وسوسے آتے ہیں، ہر وقت یہی لگتا ہے کہ میں نماز میری ہوئی نہیں ہوئی۔ ایک بندہ آتا ہے سبحان اللہ کیسی نماز پڑھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیں کہ جیسی خوش و خضوع سے وہ پڑھتا ہے میں بھی اس طرح پڑھوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بقرہ کی 2 آیتیں آتی ہیں، آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ۔ آپ نے فرمایا تو اس کو پڑھا کر، یہ علاج ہے نا۔ اب وہ فزیکلی آپ نے فرمایا، چند دنوں کے بعد اسے پوچھا، اس کو فرمایا تو اس کو پڑھا کر۔ اب حدیث میں یہ نہیں بتایا کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا یہ علاج ہے، اس کو میں چاہے سارا دن پڑھوں، کوئی قدغن نہیں ہے۔ جس چیز پر آپ نے کہہ دیا اس کو اتنی بار پڑھو، فلاں وقت پڑھو، وہ تو ہوگی سنت۔ اور جس کو آپ نے فرمایا کہ اس کو پڑھا کرو اور کوئی ملتا نہیں ہے کب پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے، تو اس کو میں چاہے جب مرضی پڑھوں، جتنے بار مرضی پڑھوں۔ اب چند دنوں کے بعد آپ نے پوچھا تیرے اس بندے کا، تیرے دوست کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، وہ تجھے لگا دیتا تھا کہ دیکھو تم تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہو، نماز تو میں صحیح پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ تیرے سینے میں وسوسہ ڈال رہا ہے، تجھے اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے، تیرا خشوع ختم کر دیا۔ یہ نبی ہے، مسجد کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، آپ کی مسجد ہے، آپ کے صحابی ہیں، وہ خود آ کر اس طرح وہ وار کرتا ہے۔ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم تو پر فتن دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ ایک ایک قدم پر فتنہ ہے۔ آپ دین کا کام کریں اس میں فتنے، آپ خیر کا کام کریں اس میں زیادہ فتنے آتے ہیں۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک بہت بڑا نسخہ دینے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب نے فرمایا کہ جس نے سورہ کہف کی 10 آیات کو یاد کیا، اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ آپ بات تو سمجھیے گا، کائنات میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے دجال کا فتنہ ہے، تو باقی فتنے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو صبح شام ہم پڑھا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اور آج کل تو دجالی فتنے تو قدم قدم پر ہیں۔ آپ دین کا کام کریں، نعوذ، شیطان کی کوشش ہے چاہے وہ جن ہے یا انسان ہے، آپ کو کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اس کا بی بی کا یہی علاج ہے کہ اس کو ایک تو پانی سے روکے، اور یہ ان کو جب بھی وضو کریں، اگر تو وہ بیچاری اس حال میں، اس کے لیے دعا زیادہ کریں، کوشش کریں ان کو بیج کے پتوں سے غسل کروائیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ان کے گھر میں ہے، جو نماز روزہ کرنے والا ہے، وہ کوشش کرے کہ اپنے وضو غسل کے پانی سے بعض اوقات کسی کو نظر لگ جاتی ہے، اور نظر جو ہے آپ نے فرمایا کہ نظر اگر کوئی چیز تقدیر پہ باری ہوتی تو وہ نظر ہے۔ میری آدھی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے، تو اس کا بہترین توڑ یہ ہے، آپ جب دیکھیں کہ میرا بیٹا بیٹی ایک دم اچھے انداز میں چلتا چلتا ایک بے روی پہ آنا شروع ہو گیا ہے، فوری طور پہ آپ یہ کوشش کریں کہ سب سے پہلے اگر اس کے اللہ نہ کرے پیٹ میں یا سر میں درد نہیں ہوا بغیر اس وجہ سے وہ اس طور پہ نکل گیا ہے، تو آپ فوری طور پہ اس کو اپنے وضو غسل کے پانی سے، خاص کر وہ نمازی ہے آدمی، ماں ہو، استاد ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کوئی ہو، وہ اپنے وضو غسل کا پانی اس پر ڈالے تو انشاءاللہ اس سے وہ اللہ اسے شفا دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، چاہے جن کی نظر ہو چاہے انسان کی نظر ہو، اور جن بھی نظر لگاتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اس چیز کی وضاحت فرما دیں کہ جو کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کسی کو مت بتاؤ، اس میں رکاوٹ آ جائے گی،
میں اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی، نہ کرتی ہوں، لیکن ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا یہ بھی نظر بد کی قسم ہے؟ اس معاملے میں رہنمائی فرما دیں۔ سر انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کسی کو مت بتاؤ، اس میں رکاوٹ آ جائے گی، تو کہتی میں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہتی، نہ میں کرتی ہوں، لیکن ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا یہ نظر بد کی قسم ہے؟ بی بی اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں نا۔ ایک میں نے حدیث پڑھی ہے کہ جب تم کسی کام کو کرو، جن کے اس سے مراد وہ اس حدیث سے ہے کہ اپنی خوشی اور اپنے راز چھپاؤ، آپ کر کے دیکھیں، آپ کر کے دیکھیں، خاموشی سے جو کام کریں گے اس میں اللہ برکت دے دے گا۔ جب آپ نے فرمایا کہ نظر جو ہے، اگر کوئی چیز بھاری ہے تو وہ بھاری ہوتی تو وہ تقدیر تھی، نظر تقدیر پر بھاری ہوتی اگر، اور میری آدھی امت قبر میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے، تو جب آپ اپنے، جب حکم ہے کہ اپنی خوشیاں اور اپنے راز چھپاؤ، تو ہمیں تو وہ پنجابی کی مثال ہے، ملدی تیلی ہے تے کردے بیلی ہیں جی۔ شادی بیاہ میں دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، آج اتنے کیسز آتے ہیں ہمارے پاس، 4 شادیوں میں سے 3 بچیاں آ جاتی ہیں، جو کوئی فزیکلی انفٹ ہو جاتی ہے اس کے گھر والا، اس کا میاں، یا جاتے ہی کوئی ایسا بات ہو گئی کہ طلاق کی صورت نکل آتی ہے۔ یہ صرف شو بازی، ہم شو مارتے ہیں جہیز کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، نہ اللہ کا شکر، نہ اللہ کی رحمت کی طلب، ہر وقت دنیا کا دکھاوا، لوگوں کو اتنا سا وہ کیا کہتے ہیں جھوٹا زیور پہنا دیا اور بڑھا چڑھا کے بتایا ہے یہ ہم نے اتنے تولے کا ڈالا اتنے، وہ پھر کس نے آپ پر پڑھنا ہے ماشاءاللہ، وہ کہے گا ہاں اتنے حرام دا کتوں آ گیا ہے، نہ کرو بس یہ لفظ جب ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، مجھے پوری اس لیے میں نہیں بیان کر رہا، مین اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کام کرنے سے پہلے نا اللہ پر توکل کر کے اس کو کرو، چھپاؤ اس کو، پتہ نہیں کون دوست ہے کون دشمن ہے، کس کے دل میں حسد ہے، کس نے آپ کو دعا دینی ہے۔ ہم ابھی دماغ میں کوئی پلان ہوتا ہے، یہ میری زندگی میں کئی واقعات ہوئے ہیں، جو کام میں نے خاموشی سے کیا اس میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی، جس میں تھوڑی سی پھڑ ماری گیا اچھا کام ٹیبل پہ پڑا ختم ہو گیا۔ تو چھپاؤ نا اپنی خوشیاں، اپنے راز چھپاؤ نا۔ قرآن بھی کہتا ہے، یوسف علیہ السلام کے والد اپنے بیٹوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم 11 ہو، 11 دیکھنا، ایک دروازے میں داخل نہ ہونا، لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ اکٹھے ہی 11 بچے، ایک تو یوسف تھے نا علیہ السلام، ہے جی۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ کس نے پڑھنا ہے آپ کر، حالانکہ لالچ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی کی اچھی چیز کو دیکھو تو یہ پڑھ دیا کرو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تمہیں اللہ اس سے بہتر عطا کرے گا۔ لیکن میں تو جل جاتا ہوں کسی کو دیکھ کر، دیکھتا ہوں کسی کے اچھے کپڑے تو مجھے جلن شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے پہنا میں نے کیوں نہیں پہنا، کسی کا گھر دیکھ لیا جلن ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے راز اپنی خوشیاں چھپاؤ، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ اپنے کاموں کو راز میں رکھ کے کرا کرو۔ آپ اس کی تشہیر کرو گے تو کوئی بھی ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی ہو، پنجابی میں کہتے ہیں ہو پہ گئی، تو ریئلی ہمارے کاموں میں ہو پڑ جاتی ہے۔ اور اس سے کیسے بچنا ہے ہم نے، صبح شام فلق ناس 3 بار پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں، انشاءاللہ نظر بھی نہیں لگے گی۔ ایک خاتون کو اپنے اندر کچھ اثرات محسوس ہوتے ہیں، منزل سے افاقہ ہوا ہے اور ان کی بیٹی کو اپنے ارد گرد کچھ نظر آتا ہے جو وہ اشارہ کر کے دکھاتی ہیں کہ سامنے کوئی ہے، اور سسر جنات کو نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ خاتون ہر وقت ڈری رہتی ہے۔ بیوی اس گھر میں اثرات تو ہیں، ان بیوی کو بھی اثر ہیں، تو بعضوں کا جنات اپنا آپ دکھانا چاہیں تو دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو بہترین اس کے لیے بچنے کا طریقہ یہ، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، میوزک سے بچا جائے، یہ اپنا کیا کہتے ہیں کھانے وانے جو ہیں ڈھانپ کے رکھے جائیں، خاص کر صفائی کا خیال رکھا جائے، جالے نہ لگنے دیں۔ ہم صفائیاں تو کرتے ہیں، ہمارے کونے خدروں میں گند اسی طرح جمع ہوتا ہے، ہماری دیواروں کی نکریں جو ہوتی ہیں، کونے جو ہوتے ہیں وہاں پر جالے لگے ہوتے ہیں۔ صفائی کریں گے، صفائی نصف ایمان ہے، ان چیزوں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔
دوسرا یہ ہے کہ تلاوت کریں قرآن کی ذرا سی آواز نکال کے، ذرا سی منہ میں نہ پڑھیں، تھوڑی سی آواز نکال کے پڑھیں گی تو انشاءاللہ اس سے مخرج ہوگا، اس سے شیاطین کو تکلیف ہوتی ہے وہ وہاں سے چلے۔ ویسے بھی طریقہ جو بتایا کہ دسترخوان پر بیٹھیں تو بسم اللہ کر کے کھانا شروع کریں، اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھیں، یہ ساری چیزیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاتھ دھوئیں کھانے کے بعد، کھانے میں کچھ نہ چھوڑے، جو اپنے برتن میں لیا، اب ہم نے یہ رواج ڈال دیا، بوتل بھی تھوڑی سی چھوڑ دی، کی کہے گی بھوکی شودی ساری پی گئی ہے جی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کے لیے مت چھوڑو، پلیٹ کو صاف کر کے کھایا کرو۔ یہ پیٹ کی جتنی زیادہ تر بیماریاں لگی جو میں نے اس پر سرچ کیا ہے، یہ ان کو زیادہ لگتی ہیں جو کھانا چھوڑ دیتے ہیں پلیٹ میں، ان کو زیادہ لگتی ہیں، کیونکہ وہ جن نے مجھے خود کہا، اس نے کہا کہ جب تمہارا چھوڑا ہوا کھانا جو جس پر تم نے مس کیا ہوا ہے، وہ جب ہم لے لیتے ہیں تو وہ ہم بیماریوں کی صورت میں تمہارے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نے خواب میں دیکھا بڑی عجیب سی چیز کھا رہی تھی، میرے منہ میں ذائقہ تھا وہ والا، جب میں اٹھی ہوں تو ایک دم مجھے کیا آنے، اس دن سے کیا آنے شروع ہوئے ہیں، آج تک رکے ہی نہیں ہیں، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اس سے بچنا ہے نا، ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ، برتن کو صاف کر کے کھاؤ۔ شادی بیاہ پہ جاتے ہو، اتنی سی بھوک ہوتی ہے، اتنا جاڑ لیتے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نہیں پوچھے گا؟ نبی علیہ السلام گھر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک ٹکڑا روٹی کا پڑا ہوا ہے، اے عائشہ اس کی عزت والی چیز ہے، اس کی عزت کرو، یاد رکھنا اگر اللہ اس کو لے لے گا تو پھر دے گا نہیں۔ آج ہمارے رزق ختم ہو گئے، جس کے گھر میں رزق ہے اس کو ایسی بیماری لگی کہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھا ہی نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں رزق کا ختم ہونا۔ ہم نے کہاں فالو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ تو رحمت العالمین ہے، ایک بار ان پر درود پڑھیں 10 بار اللہ ہم پر سلامتی بھیجتے ہیں اللہ، تو میں پھر بھی سلامتی کہاں ہے میرے اوپر؟ نہ میں محفوظ، نہ میرا بچہ محفوظ، نہ میرا گھر محفوظ، نہ باہر محفوظ۔ میں نے کہاں رحمت العالمین کی بات پر اثر کی عمل کیا ہے؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کے اندرونی گرمی اور بیماری کی وجہ سے خارش کمبل ہو جائے، جس سے ہاتھ پاؤں اور جسم کے چند حصے بہت زیادہ خراب جو گلنے لگے، تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ خارش بچپن میں بہت زیادہ ادویات کھانے کی وجہ سے لاحق ہوئی ہے اور اس مریض کو چند ماہ میں ہی جھٹکے لگنے شروع ہو گئے تھے اور اس وجہ سے اس کا دماغ بھی کمزور ہے دوسرے بچوں کے نسبت۔ لیکن زیادہ تر یہ جو ہوتی ہے نا خارش کی بیماری، زیادہ تر یہ ہوتی ہے جنات کے مس کرنے سے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس اب بھی تصویریں موجود ہیں مریضوں کی، اور بچیاں آتی ہیں، شادی ہوئی یا شادی ہونے سے پہلے ایک دم چہرہ خراب ہو گیا، جسم دانوں سے بھر گیا، جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے، یا خارش ہے ختم ہی نہیں ہو رہی کافی عرصے سے، یہ ساری شیطانی بیماری۔ ایک تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک دعا ہے وہ آپ یاد کر لیں، بلکہ وہ دعا جو ہے حضرت شفا اس کا نام ہے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھی، وہ آتی ہیں اجازت مانگنے کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جدی دم جانتے ہیں، جدی سمجھتے ہیں جد کو، ہم خاندانی دم کرنا جانتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مدینے میں دم کر دیا کروں۔ یہ دم ہے جہاں پھوڑا پھنسی نکلتا ہے نا، ہم اس پر دم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دم کو مجھ پر پڑھو، یعنی کہ اس کو سناؤ مجھے، وہ پڑھتی ہے تو آپ نے وہاں فرمایا تھا کہ اس دم میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ وہ پڑھتی ہے بسم اللہ تربتہ ارضنا بریقۃ بادنا یشفس کیمنا باذن ربنا۔ پھر اللہ کے نبی سے یہ طریقہ ثابت ہے کہ آپ لواب لگا کر زمین پر اپنی انگلی کو رکھتے مٹی پر، پھر آپ یہ دعا پڑھ کے اس جس جگہ لگاتے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا۔ آپ نے اس دم کو کہا، اس عورت کو کہا، شفا اس کا نام تھا، آپ نے فرمایا میری فلاں بیوی کو بھی سکھا دو۔ اب آپ جو بھی جس کو یہ جلد کی تکلیف ہے اللہ نہ کرے، قرآن کی یہ آیت ربی انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ مجرد طریقہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ اس میں تعداد نہیں لکھی ہوئی، تو وہ اس میں وہ ہر نماز کے بعد 3 بار یا 5 بار یا 7 بار پڑھے، اور 3 بار یہی پڑھے، اور 1 بار نہ مٹی اس جگہ پر مل لے، صاف مٹی لے کر جو جگہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بہت سارے مریض، بلکہ بعض ڈاکٹر بھی بھیجتے ہیں ہمارے پاس، جو اسکن اسپیشلسٹ ہیں نا وہ بھی بھیجتے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک ان کو شفا دے دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ بسم اللہ تربتہ ارضنا بریقۃ بادنا یشفس کیمنا باذن ربنا۔
تو انشاءاللہ اللہ اس کو شفا دیں گے. فرق پڑ گیا ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ اللہ اسے شفا دے. خواب میں یہ گوشت کا کثرت سے دیکھنا، وہ کہتی ہیں کہ میں فریزر پورا بھرا ہوا دیکھتی ہوں گوشت کا، بہت زیادہ گوشت میری ساس جو ہیں وہ فریزر میں انہوں نے فریز کیا ہوا ہے. دوسرا مردوں کو بہت زیادہ دیکھتی ہیں، مردوں کو ساس سسر کو خواب میں بہت زیادہ دیکھتی ہیں. اور تیسرا گندگی خواب میں بہت زیادہ نظر آتی ہے، حتیٰ کہ وہ کہتی ہیں حیض کا خون بھی مجھے نظر آتا ہے، جبکہ مجھے حیض نہیں ہوتے، زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں ہوتے، لیکن وہ کہتی میں یہ خون بھی کثرت سے دیکھتی ہوں، مردوں کو دیکھتی ہوں اور گوشت بہت زیادہ دیکھتی ہوں، حتیٰ کہ خواب میں مجھے پارٹی بھی نظر آتی ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے دو چیزوں سے ہوتا ہے، یا تو انسانی جادو ہے یا جناتی جادو ہے. اس کو اثرات بولتے ہیں، چاہے وہ جن کی طرف سے ہو چاہے انسان کی طرف سے ہو. تو خواب میں اس چیز کا آنا، یہ اس کو ایک تو وہ زائل کریں، دوسرا باقاعدہ طور پہ اس کا علاج ہے. یعنی کہ بیری کے پتوں سے نہائیں، کثرت سے آیات سحر جو ہیں سورہ فلق ناس پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا ٹھیک ہو. سب سے پہلے جب وہ خواب میں یہ دیکھیں تو اس کو زائل کریں. اور مردے کا خواب میں زیادہ تر آنا جو ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی عزیز ہو، یہ نعوذ اللہ اس کو اپنے زمان میں رکھے، جوڑوں کے درد کی نشانی ہوتی ہے، جب جوڑوں کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، جو زیادہ تر مردوں کو خواب میں دیکھتا ہے. بہترین اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صبح اٹھے یا جب بھی اس کی جاگ کھلے، جیسا بھی اس نے خواب دیکھا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. حالانکہ بعض اوقات خواب کو تو وہی سمجھے گا جو معبر ہے، جو اس کی علم اللہ نے جس کو دیا ہوا ہے. اگر آپ کے ٹائم وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس طرح کا یہ اس طرح گوشت کا نظر آنا یا سام بچھو بھینسیں نظر آنی، یہ اثرات کی نشانی ہوتی ہے. صبح اٹھ کر اپنے الٹے کندھے کی طرف اس خواب کا تصور کرے. کیوں کہ ایک رات میں کئی خواب بھی تو آ سکتے ہیں نا، اچھا بھی آ سکتا ہے برا بھی آ سکتا ہے. اب جو برا خواب وہ سمجھتا ہے اس کو وہ ذہن میں لائے پہلے، پھر اس کے بعد 3 بار کرے تھو تھو تھو، اس طرح کر کے الٹے کندھے کی طرف وہ تھو کرے. پھر یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ نہیں تسی اعوذ باللہ 3 روٹی پڑھ کے تھو کر دیا کرو. یہ حدیث میں نہیں ہے. یہ حدیث میں یہ طریقہ ہے، پہلے الٹے کندھے پر تھو کرو گے، پھر یہ دعا پڑھو گے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا، اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. یہ 3 بار پڑھو گے انشاءاللہ تعالیٰ اس خواب کا اثر ظاہر ہو گیا. اور کسی سے اس کا ذکر نہ کریں انشاءاللہ. اور آپ کو سونے سے پہلے مست سونے کی دعائیں لازمی پڑھا کریں. بستر کو جھاڑ کے جایا کریں، چاہے ابھی بچھایا ہے ہاتھ مارے بسم اللہ پڑھ کے اس کو جھاڑیں. کسی ضرورت کے تحت رات کو اٹھتے ہیں، جب آپ دوبارہ واپس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بستر پر جب آؤ تو پہلے اس کو جھاڑ لیا کرو، تم نہیں جانتے وہ وہاں کون تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی حکمت ہے کہ تم نہیں جانتے وہاں کون تھا. بعض اوقات شیاطین آتے ہیں نا لوگ ہمارے پاس، یہ جی کمر میں ایسا درد شروع ہوا ہے آج تک ٹھیک نہیں ہوتا، پڑے ہیں CT اسکین بھی کروا لی ہیں. اب جب وہ خبیث کو پکڑتے ہیں وہ کہتے ہیں خبیث تو کیا کرنی پئی سائیں جب بستر تھے یہ گئی ہے تو میں آ گئی ہوں اتنے آ کے میرے سے بیٹھی تو میں اس کو نپ کی دعوے میں نے پکڑ لیا ہے، میں نے اس کو پکڑ لیا ہے جی. تو اس لیے یہ نبی نے بتا دیا ہوا ہے، تو ذرا کوشش کر لیا کریں، بستر جھاڑیں، اس پر بیٹھ کے پڑھیں 3 بار اخلاص فلق ناس پڑھ کے آیت الکرسی پڑھیں، بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے ایسے کر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنے. جس کے لیے اللہ نہ کرے فجر بھاری ہو وہ سورہ کہف کی یہی 10 آیتیں پڑھیں، انشاءاللہ ایک دم اٹھ جائے گی. تو انشاءاللہ ایک دعا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت سہلا. وہ 10 بار پڑھ کے سوئے انشاءاللہ فجر تہجد پر ہیوی ہوئے گی نہیں، ایزی اٹھے گا انشاءاللہ. میرے گھر پر مجھ پر اور میرے بچوں پر جادو کے اثرات ہیں جو کہ نسل در نسل ہیں. میں اپنی ایک بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں. اس کا نام سمیہ نواز ہے. وہ بچپن میں مغرب کے وقت ایک پارک میں ڈر گئی تھی، یعنی کہ پارک میں وہ کسی گئی نہیں تھی تو وہ ڈر گئی وہاں پر. بیٹی کے سر اور معدے میں درد رہتا ہے اور اکثر گھبراہٹ ہوتی ہے. کانوں کے معاملے میں بہت حساس ہے، کانوں کے آس پاس بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتی. خوفزدہ رہتی ہے، وہم ضد اور غصہ بہت کرتی ہے. طبیعت میں چڑچڑا پن ہے اور سستی رہتی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گروتھ نہیں بچی کی ہو پا رہی صحیح طرح.
اور رشتے کا بھی کوئی سبب نہیں بن رہا۔ نماز اور قرآن میں دل نہیں لگتا، پڑھتے ہوئے بے چینی ہوتی ہے، اذان کی آواز پر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے، اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میری اپنی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، بہت بیمار رہتی ہوں، میرے شوہر کی وفات بھی جادو کے سبب سے ہوئی۔ وہ بیٹا اثرات ہیں ان کو نا، اس بچی کو بھی اس کی والدہ کو بھی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ علاج کریں، انشاءاللہ اللہ کرے گا۔ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری، اس کا علاج پہلے اتارا ہے۔ خاص طور پہ ان ماؤں کو خیال رکھنا چاہیے، بچپن ہی میں ان کے جب اس کی 3 4 5 سال کی عمر ہو جائے بچی کی، خاص کر کے تو نوکروں سے ان کے کپڑے نہ دلوائیں، پہلے ان کی جو پجامہ ٹیپ ہوتا ہے اس کو چیک کر لیں کہ اگر اللہ نہ کرے اس عمر میں اس بچی کو لکوریا شروع ہو گیا ہے یا اس کے سر سے جوئیں نہیں ختم ہو رہی تو سمجھو اس کو اثرات ہو گئے ہیں، پھر اس وقت اس کو علاج کروانا ہے جب جوئیں ختم نہ ہوں۔ یہ یاد رکھ لینا، یہ شیطان کی طرف سے بیماری ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جوئیں والے جب مرد ہو یا عورت اس کا سر منڈوا دیتے تھے، تو یہ خواب میں بھی جوؤں کا دیکھنا یہ اثرات کی نشانی ہے۔ تو اس کے لیے یہی طریقہ ہے، اور آپ اپنے اذکار صبح شام کریں۔ اگر حال سے زیادہ یہ جو ہے نا، اس بچی کا باقاعدہ علاج ہوگا، جب علاج ہوگا تو اس میں تھوڑی سی شدت آئے گی، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ جب ایسے بندے کا علاج شروع کیا جاتا ہے تو اس میں شدت آتی، شیاطین ان کو روکتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ علاج بند ہو جائے۔ وہ ان علاج کو پسند کرتے ہیں جس سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تعویذات ہو گئے، جیسے الٹے سیدھے کام لوگ گھر میں بلا لیتے ہیں معالجین کو، وہ بدبخت آ کر شعبے بازی دکھاتے ہیں، یہ جی آپ کے فلاں جگہ طویل دبا ہوا میں نکالتا ہوں، وہ سب کچھ اپنی طرف سے خبیث کرتا ہے مگر آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ شیطان بھی دیکھتا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے بھی بڑا خبیث ہے، تو لہذا وہ چند دن کے لیے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا تھا، جس دن آیا طویل نکلے تو ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ ایسا اثر آتا ہے کہ پھر وہ برداشت نہیں ہوتا۔ اس بہترین ہے بی گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، صبح شام کے اذکار کیے جائیں، صفائی رکھی جائے، اور اگر اس نہج پر مریض پہنچ گیا ہے، بعض اوقات ہوتا ہے بچیاں آتی ہیں ایک دم ان کے سر جو ہے نا بالکل گھونسلہ بن جاتے ہیں، ان کے بال جو ہے نا وہ بالکل جیسے چڑیوں کا گھونسلے نہیں ہوتے، جیسے آپ نے ابابیل کا گھونسلہ دیکھا ہو، بالکل کھل ہی نہیں سکتا، اس طرح کے ان کے سر ہو جاتے ہیں بیچاریوں کے۔ فوری طور پہ اس پر ویٹ مت کریں، فوری طور پہ اس کو منڈوا دیں۔ اگر آپ جتنی دیر اس کو رکھیں گی آپ سمجھو کہ آپ پھنس گئی ہیں، اب آپ پر اثرات زیادہ ہوں گے، آپ اس میں خبیث نے کام کر دیا۔ اب اسی طرح ایک دم اگر کپڑے پھٹنے شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس ایک بچی آتی ہے ہماری اپنی ہے، قرآن کی عالمہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یقین جانے میرے ادھر بیٹھے بیٹھے اس کو ایسے ایسے زخم لگتے ہیں بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں وہاں پر نا، وہ پھر اس کا بھائی ہے مدینہ یونیورسٹی اور سارا خاندان عالم ہے ان کا، سارا خاندان، خود بچی عالمہ ہے، آپ اس کی تلاوت سنیں تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں سنتی رہوں۔ یقین جانے اس کو اس نے مڑوڑا ہوتا ہے، اس کی گردن مڑوڑی ہوتی ہے، پھر بھی وہ تلاوت کرتی ہے۔ اس کو یہ میرے پاس ہے اس کی تصویر، یقین جانے اس کو پھر 10 12 ٹانکے لگانے پڑتے ہیں، ایک دم یہاں ایسے جیسے چھری سے کٹا، بازو کٹ گیا، یہ کٹ گیا، ایک دم ادھر ہی سارے کیمروں میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی قسم، دوری اللہ سے، ہم اذکار سے دور ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت بڑے علماء جو ہیں وہ بھی اذکار صبح شام کے نہیں کرتے۔ جب میں جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، میں نام نہیں لیتا، بڑے بڑے نامی عالم ہیں، بڑا اللہ نے دنیا میں ان کا نام کیا ہوا ہے، لیکن اذکار میں اتنے وہ پیچھے تھے۔ اب جب سے ان کا مسئلہ ہوا ان کو سمجھایا، بھائی تمہیں تو اللہ فرماتا ہے جب قرآن پڑھنے لگو تو پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان سے۔ جب قرآن پڑھنے لگو فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو، اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے دعائیں یاد کرو۔ یہ بچیاں بھی جو آپ کے پاس جو مدارس کی یہاں کی جو بھی ہیں بچیوں کو سب سے پہلے دعائیں سکھایا کریں، پھر ساتھ قرآن، پھر ترغیب دیں کہ بیٹا صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، چاہے گھر میں چاہے باہر۔ لازمی نماز پڑھنے کے بعد بولنے سے پہلے یہ میں آپ کو ایک طریقہ بتانے لگا ہوں،
جس پر فرشتے بھی آپ پر رحمت کی دعا مانگیں گے، آپ پر حفاظت کے لیے کہیں گے اللہ کو اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ جیسے ہی سلام پھیریں، آپ بات کیے بغیر، جگہ چھوڑے بغیر، بات کیے بغیر، جگہ چھوڑے بغیر فوری طور پہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار، ایک بار آیت الکرسی، اخلاص، فلق، ناس، یہ 3 نمازوں میں ایک بار پڑھیں، یعنی کہ ایک بار آیت الکرسی، ایک بار اخلاص، فلق، ناس پڑھا، یہ سورہ ظہر، عصر اور عشاء میں، اور 3 بار پڑھنا ہے آپ نے مغرب اور میں ہڈی پکاتے رہتے ہیں، مرچاں پانیاں بھول گئی ہیں، ہاں جی، وہ پھر جیسے ہی سلام پھری تو نالی اتنی مرچاں ہانڈی لگ گئی ہے، بند کر دے چولہا، وہ تم ہانڈی پکا نماز پڑھ رہی ہو، ہانڈیاں پکا رہی ہو۔ خشوع و خضوع کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ نماز سیکھیں کہ مجھے پتہ چلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، ہم سب کو الرجی کی بہت شکایت ہے۔ میری ایک بیٹی کو ملکی کے بھی آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، 3-4 دفعہ بے ہوش ہو چکی ہیں، اور وہ خود کہہ رہی ہے کہ میرا اکثر دماغ معروف رہتا ہے، پورا دن سوچ کر گزر جاتا ہے، گھر میں کوئی روٹین نہیں بن پاتی، ٹانگوں میں پھولن رہتی ہے، رات کو سوتے وقت دباؤ محسوس ہوتا ہے، سر کی جوئیں ختم نہیں ہوتی جتنا مرضی سر صاف کر لو۔ اس کو بھی باقاعدہ علاج، اس کو نہ مرگی ہے لیکن اس کو جناتی مرگی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو مرگی کا مریض ہوتا ہے نا، جو ہماری اسسمنٹ ہے کہ 99% جناتی مرگی ہوتی ہے، 1% پہ عضوی مرگی ہوتی ہے، چوٹ لگ گئی کوئی کسی وجہ سے اس کو، لیکن زیادہ تر جناتی مرگی ہوتی ہے۔ ایسے مریض کو فوری طور پہ گھر میں اگر کوئی مرض ہے تو وہ اذان دے اس کے سیدھے کان میں، ایک بار فاتحہ پڑھے، ایک بار اذان دے۔ اگر کوئی عورت ہے تو وہ سورہ رحمان پڑھے، اور جب ان آیات پہ پہنچے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماء، اس کی طرح تکرار کرے 3-4 بار، نہ بس زیادہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر مریض کے ہاتھ مڑ جاتے ہیں اس کی کھولنے کی کوشش نہ کریں، اگر اس کی مٹھیاں بند ہو گئی اور اس میں قوت آ گئی ہے، اگر وہ زور زمائی کرتا ہے یا مارنے کی کوشش کرتا ہے تو کوشش کریں کہ ڈرے مت، اس کی کوشش کریں انگوٹھے کھول لیں۔ عموماً جب مریض بے ہوش ہوتا ہے، جو جناتی مرگی کا ہوتا ہے، تو اس کی مٹھیاں اس طرح بند ہوتی ہیں، انگوٹھے اس کے اندر چلے جاتے ہیں یا ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں اس کے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کا ہاتھ کھولیں اور مٹھی نہ بند ہونے۔ جب آپ مٹھی کھول لیں گے، چاہے وہ کتنا بھی، ہمارے پاس آتے ہیں 10 بندوں نے باندھا ہوتا ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس ٹیکنیک سے، یہ ایک ٹیکنیک ہے اللہ کے فضل سے، اس کے مٹھی نہ بند ہونے دیں، پھر اس کا زور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ محفوظ رکھے، ایسا معمول ہوتا ہے۔ یہ اسیر کے مریض ہیں جن کو خارش کی بھی بیماری ہے اور جن کو یہ اس قسم کا مسئلہ، سارے گھر میں اسیر زدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے۔ کوشش کریں کہ یہ نا 3 4 5 7 بار نا بیری کے پتوں سے غسل کریں اور سورہ بقرہ کی جتنی تلاوت کر سکتی ہیں کریں، اور صفائی وغیرہ رکھیں، اللہ خیر کرے گا۔ اور جمعے تو اس کی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، دھونی دے دیں اس کو، کیا کہتے ہیں، 3 4 چیزیں ملا کے، یا خالی کلوجی کی دھونی دے دیں، اس سے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک ہوتی ہے مر مکی ملتی ہے، ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے، یہ وہ ہے مر مکی ہے، پھر لوبان ہے، اور حالیوں اس کو کیا ہے، پنجابی میں حالیوں کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں حب الرشاد بولتے ہیں، حالیوں کو شیخ بھی بولتے ہیں، عربی میں شیخ بھی بولتے ہیں، حب الرشاد بھی بولتے ہیں، پنجابی میں اس کو حالیوں بولتے ہیں۔ یہ 3 4 چیزیں مکس کر کے دھونی دیں سر میں۔ گھر میں ویسے بھی جراثیم ہوتے ہیں، کلینوں میں بھی ہوتے ہیں، تو سر میں جوئیں بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو جراثیم ہے، جیسے یہ کرونا شونا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں ڈینگی کا آج کل دور آ رہا ہے، تو اس سے بھی یہ ختم ہو جاتا ہے، مچھر بھی اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ خاص کر جوئیں جو جن کو زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ان کو سر کو دھونی دیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ خواب میں کالا کتا دیکھنا یا چھپکلی کا دیکھنا، شیر کا دیکھنا، اس کی کیا علامت؟ ہاں، اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ ان کو محفوظ رکھے۔ سب سے ان تینوں میں سے سب سے خطرناک جو بیماری ہے وہ ہے چھپکلی دیکھنا۔ اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے تجربے کیے ہیں
کہ میں سوچتا ہوں، میری عادت ہے میں تحقیق کرتا ہوں نام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا اس میں کوئی پیچھے کچھ بہت بڑی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ کالے کتے کو مار دیا کرو، فرمایا نا، جس کے یہاں 2 نشان ہو سفید، آپ نے وہ شیطان ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کوے کو مار دیا کرو، چیل کو مار دو، چھپکلی کو مار دو. پہلے نشانے پہ مار کی اتنا ثواب، اگر نشانہ چوک گیا تو اتنا ثواب ہے نا، حدیث ہے نا. تو میں نے بہت سارے تجربے کیے، کیونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے پریکٹیکل بہت کیا. مجھے 35-40 سال ہونے کو ہے اس کام کو. تو میں نے جس کینسر کے مریض سے میں نے اس کو چھپکلیاں مروانی شروع کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا. کینسر کا مریض جو ہے نا، یا آپ کو اللہ نہ کرے یہ جج کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے گھر میں کسی کو اس قسم کی بیماری نہیں ہے، تو دیکھیں کہ اگر چھپکلی دیکھ کر آپ کو بھاگتی نہیں ہے یا زمین پر چلتی ہے تو سمجھیں کوئی نہ کوئی مریض کینسر کا ہے گھر میں. آپ چھپکلی کو مارنا شروع کر دیں تو اللہ کرے گا اس سے مرائیں جو بیمار رہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھیک ہو جائے گا. چھپکلی کا خواب میں آنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر دیں. صبح اٹھیں، کوئی مشکل نہیں ہے نا، 3 بار تھو کیا اعوذ باللہ من شر شیطان و شرہا. اگر بہت زیادہ آتا ہے یا چھپکلی باقاعدہ جسم پر گرتی بھی ہے، بات چھپکلی ہوتی ہیں. میں آپ کو بات بتاؤں، آپ بولیں گے یہ سلفی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں پاگلوں والی. یہ ایک بچی تھی اسلام آباد میں، اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کے ساتھ نا وہ چھپکلی باتیں کرتی تھی. جب میں نے بولا تم ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک اس کو مارو گی. میں نے اس کے نوکروں سے جب مروائی تو روتی تھی، مجھے گالیاں دیتی تھی کہ تم نے میری سہیلی مروا دی. اللہ محفوظ رکھے. چھپکلی کو دیکھتے ہی مار دیا کرے. میری امی کے پٹھے اور گردن میں شدید درد رہتا ہے. گھر میں چیزیں رکھی وہ غائب ہو جاتی ہیں، پھر واپس مل جاتی ہیں. گھر میں چہل پہل بھی محسوس ہوتی ہے، ہر کام میں رکاوٹ آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی بار بار مجھے گرا دیتا ہے الٹے. تو یہ بھی گھر میں چیزیں ہوتی ہیں نا، تو وہ ان کے اثرات ہیں. چیز رکھی غائب ہو گئی، تھوڑی دیر بعد پھر مل گئی. پردہ ہل گیا، بتی جل گئی، بجھ گئی، اے سی چل گیا، بل گیا، ہنڈیا پکائی غائب ہو گئی. یہ ساری چیزیں یہ شیاطین کرتے ہیں. ان سے بچنے کا طریقہ بہترین اللہ کے ذکر، صبح شام کے اذکار ہیں. اگر پھر بھی یہ تنگ کرتی ہیں، پھر کوئی ایسا مالک ڈھونڈے جو کوئی قرآن و سنت کے مطابق کام کرتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا، اللہ ٹھیک کر دیتا ہے. خواب میں سانپ، بلی، جادو کرنے والی، یہ سب وہی چیز ہے، وہی اثرات کی نشانی ہوتی ہے. جیسا وہ پوچھ رہی ہے کہ جب وہ جادو کوئی عزیز کو جادو کر رہے ہیں اور عورتیں میرے کو تھپڑ مار کے جب آیت الکرسی پڑھتی ہیں تو بھی باقاعدہ وہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، اس کو باقاعدہ مارتی ہیں، روکتی ہیں. بعض اوقات میرے پاس آتے ہیں، بچیاں آتی ہیں، مدارس کی آتی ہیں. اللہ معاف فرمائے، ہمارا ایک مدرسہ تھا، وہاں پر 200-250 لڑکیاں تھیں، تقریباً سب بیمار ہو گئی تھیں. تو ان کے جولی میں قرآن ہے وہ ایک دم غائب ہو جاتا تھا، تو ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیتی تھی. تو یہ شیاطین جو ہوتے ہیں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. ان کو بھگانے کا طریقہ سوائے یہ صبح شام کے اذکار کے میں نے اس کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا. پھر ہم جب آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان کو خبیثوں کو بلا لیتے ہیں. جو بھی اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، کسی پر اللہ کرتا ہے ہمارا زور چل جاتا ہے، ہم ان کو پکڑ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ کئی مہینوں تک ہمارے سے مقابلے کرتے ہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ، کبھی اللہ نے مجھے کسی کے سامنے رسوا نہیں کیا، الحمدللہ. شمار میرا نام تسلیم ہے. اللہ کا خاص فضل ہے کہ میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتی ہوں اور کافی تسبیحات بھی کرتی ہوں. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے موکلات پیدا ہو جاتے ہیں جو تنگ کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، کبھی رقم گم ہو جاتی ہے اور کبھی کچھ اور ہو جاتا ہے، اور گھر میں کچھ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی لوگ آباد ہیں. اچھا بی ایسا ہے، سب سے پہلے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا، اپنی نوافلی عبادت کبھی کسی سے ذکر نہ کریں کہ میں تہجد پڑھتی ہوں، یہ میں فلاں تسبیحیں کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں. یہ سمجھے کہ آپ نے کہا نہیں تو گئی نہیں، اس کو چھپایا کریں. پھر بعض کا ایسا ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں جب میں گھر میں ہوتا ہوں مجھے فیل ہوتا ہے جیسے کوئی میرے پاس ہے.
میں کچن میں ہوں تو ایسے لگتا ہے کوئی میرے پاس ہے، میں ٹوائلٹ میں ہوں غسل کر رہی ہوں تو جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہم دعاؤں میں کوتاہی کرتے ہیں کہ یہ شیاطین جو ہے نا یہ ہر جگہ موجود ہیں۔ گھر میں جو رہتے ہیں ان کا بھی بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف دیکھنا ٹوائلٹ میں نے بالکل نیا بنایا ہے، کوئی ابھی کسی نے تھوکا بھی نہیں ہے، پھر بھی جب میں ضرورت کے لیے جاؤں گا تو میں کیا پڑھوں گا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں ہے پلیت جنوں اور جننیوں سے، یعنی کہ ان میں پلیت بھی ہیں ان میں صاف بھی ہیں۔ تو وہاں پر میں نے یہ کرنا ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے اندر جا کر پڑھتے ہیں، دعا کو باہر کھڑے ہو کر پڑھیں، الٹا پاؤں اندر ڈالیں نکلتے ہوئے، یہ طریقے بتا دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر میں بچپن ہی سے میں اپنی اولاد کی تربیت کرتا، مجھے بتاتا، ہمارے تو والدہ نے الحمدللہ یہ دعائیں سکھائیں تو ہمیں ابھی تک یاد ہے، آپ تو یاد کریں تو مہینہ لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں بچپن میں ہی سکھانی چاہیے نا بچوں کو، تو انشاءاللہ پھر یہ چیزیں قریب نہیں آتی۔ تو ہماری تو نصیبت یہ ہے کہ ہم دین پر اس وقت آتے ہیں جب رگڑا چڑھ جاتا ہے، صدقہ بھی اس وقت دیتے ہیں جب بلا چمڑ جاتی ہے، کہ نہیں جب کچھ ہو گیا نہیں 2 کالے بکرے لے آؤ قربان کر دو، کالے چٹے کیوں نہیں ہے جی؟ جب بلا چمڑ جاتی ہے اس وقت ہم صدقہ دیتے ہیں، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے، پہلے 2-4 روپے کٹ دیا کرو صدقے دے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ بلائیں قریب نہیں آتی۔ اچھی بات بھی کر دیا کرو، ہر وقت بیٹھے چگلیاں نہ کریا کرو، قرآن پڑھ کے گئی ہیں جا کر اس کی وہ دیکھو پاگلوں کی طرح آئیے نماز پڑھنے، بمیں بنائی ہوئی تھی چڑیل لگتی تھی، تجھے کیا ملا؟ سارا ضائع کر دیا تو نے مردے بھائی کا گوشت کھا لیا، مردے بھائی کا گوشت حرام ہے، ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھتی پڑھاتی ہے، سارا دن تیرا چگلیوں میں چلا جاتا ہے، غیبتوں میں چلا جاتا ہے، پھر کہتی ہے شیطان رات کو آ کر اوپر بیٹھ جاتا ہے، میرے ناک میں پھونکے مارتا ہے۔ تجھ پر تو اثر ہے، تم نے تو خود ضائع کیا یہ سارا کچھ۔ بچو، جھوٹ سے بچو، مذاق سے بھی جھوٹ نہ بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مذاق میں جھوٹ کو ترک کر دیا، فساد کی خاطر اپنا حق چھوڑ دیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جنت کے ایک مقام دلاؤں گا۔ تو میں تو ٹکے کی خاطر لڑتا ہوں، جگہ میری جگہ سے آگے بہ گئی ہے، فلان لگتی ہے جی، ہاں مسجدوں میں لڑائی ہیں، مدرسوں میں لڑائی ہیں، میں یہاں بیٹھتی تھی، تو نواب کی پتر ہے، کیا ہے؟ وہ اللہ کے بندو دل بڑا کرو، مسلمان ہو۔ صحابہ کی مثالیں دیتے ان کے پاس چل کے تو دیکھو نا، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بیویاں ہیں، عبد الرحمن بن عوف کے پاس بیوی نہیں ہے، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر دیں، 2 گھر ہیں میں ان کو گھر دیتا ہوں۔ یہ ہے اسلام۔ میں کسی کو اچھے کپڑے پائے دیکھتا نہیں، جل جاتا ہوں۔ مجھے تو حکم ہے جب کسی کی اچھی چیز کو دیکھو تو یہ پڑھ دو، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ حسد نہ کرو، حسد اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا حسد کو کچھ نہ کہو، وہ خود ہی اپنی آگ میں جل جائے گا۔ اور اس پر کام کرنا ہے ہم نے، ایک دوسرے کے لیے محبت، پیار، قربانی کرو۔ اس نے کوئی بات کہہ دی ہے، اس کی سمجھ اتنی ہے، ایک 15 سال کی بچی آپ کو بات کہتی میری عمر 50 سال ہے، تو آپ اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے اس کو اگنور کر دینا۔ ہم تو اس کو ماسی سمجھ کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کو سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، یہ اخلاقیات ہے، ہم نے اخلاق کو چھوڑا ہوا ہے۔ اور جب ہم 4 باتیں دین کی سیکھ لیتے ہیں، ہم دوسرے بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، اور یہی ہمارے مال کو ضائع کر دیتی ہے یہ چیز۔ پھلدار درخت تو وہ ہے نا، اس کی مثال وہ ہے، جتنا اس کو پھل لگتا ہے اتنا وہ جھکتا جاتا ہے۔ تو ہمیں کانٹے لگتے ہیں، 2-3 گھنٹے لگ گئے، ایک سبز پردہ لگ گیا، پر کوئی 2 لفظ پڑھنے کے لیے آگے، بولنے کے لیے آگے، تو ہم سب کے درخت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان تو بیٹھا ہوا ہے، داؤ لگا کے بیٹھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے دل پر سون رکھے تیار بیٹھا ہوا ہے، جیسے اس کا داؤ لگتا ہے یہ تمہیں اچک لیتا ہے۔ تو اس کے بچنے کے طریقے یہی ہیں جو اللہ کے فضل سے ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ اپنے دلوں کو بڑا کرو، معاف کرنا پسند کرو۔ اللہ کو کہتے ہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ کو یہ کہتے ہو تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ دفعہ کدی میں تھکا نہ رہے منہ تھے، واہ جی واہ، اللہ کو کہہ لیا تو معاف کر دے، تجھے معاف کرنا پسند ہے،
تو میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. واہ جی واہ، سبحان اللہ. یہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. خواب میں اکثر دودھ پلاتے ہوئے چھوٹے بچے کو دیکھتی ہوں، کبھی فیڈر سے اور کبھی بریسٹ فیڈ کراتی ہوں. اکثر خواب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کو دودھ پلا رہی ہوں. تو دودھ پلانا کیسے؟ یہ اچھا خواب نہیں ہوتا جی. خاص کر کماری بچی یا وہ بچی ہیں جن کو جو بھی ان کے بڑی عمر میں آ گئی ہیں، بچے ان کے جوان ہو گئے ہیں، یہ اچھا خواب نہیں ہوتا. جو ایز اے معالج میں بات کرتا ہوں، جن کے بچے کو فیڈ کرانا یا بچے کو گود میں لینا یا بچے کو خواب میں دیکھنا کہ میں اس کو جنم دے رہی ہوں، یہ انتہائی خطرناک خواب ہوتا ہے. ایز اے معالج میں کہتا ہوں. اللہ محفوظ رکھے. گھر میں آوازیں بہت محسوس ہوتی ہیں مخصوص حصوں میں. چھت پر حرکت محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھاری چیز گھسیٹ رہا ہے یا بھاگ رہا ہے. سر پر بال نہیں، بہت علاج کرایا، کوئی افاقہ نہیں. آ جاتے ہیں بال لیکن پھر جھڑ جاتے ہیں. اس کو بھی میرے حساب سے اس طرح کی نظر ہو جاتی ہے ایسے بچے کو یا عورت کو یا مرد کو جس کو ایک دم دانے نکل آئے یا اس کے بال گرنے شروع ہو جائے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ اس لیے حکم ہے نا کہ اپنے خاص کر بیویوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے یعنی وہ بالوں کو سمیٹا کریں نا، ان کو باہر پردے سے نہ نکالا کریں. تو ہم تو جاتے ہیں بازاروں میں شادی بیاہوں میں ایسے ایسے کر کے دکھاتی ہیں لوگوں کو کہ یہ میرے بال ہیں جن کر کے پھر دیا. پھر تھوڑی دیر بعد گلیاں جلدی پھر آئیے سیلفی صاحب بال سارے گر گئے. اس کو چھپاؤ نا، گت کریا کرو نا، گت کرے نا. کھلے جوڑ کے پھرتی ہو تو پھر وہ پکڑتے ہیں. بال ہی تو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر ہی تو جادو ہوا تھا. جڑا ہوا بال، اگر آپ نے بال بنائے ہیں کنگھی سے، اگر جڑ سے ٹوٹا ہے اس کو ایسے نہ پھینکو، اس کو کاٹ کے پھینکو. کاٹے ہوئے بال پر جادو نہیں ہوتا، ثابت بال پر جادو ایک دم ہو جاتا ہے. تو بالوں کو کاٹ کے پھینکا کریں ہم، اور پھر کئی سنبھال کے رکھ لیتی ہیں پورا بورا بھرا ہوا. سلسلہ میں بال رکھتی تھی الماری میں، اب کچھ دنوں سے بال سے وہ سارے غائب ہو گئے. بولے لے گیا ماموں، اب ماموں تجھے کھانے میں دے گا بال. اب تم جب کئی آتی بیچاری ہیں، جب میں کھانا کھاتی ہوں بیچ میں سے بال نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. جب میں کھانا کھاتی ہوں بیچ میں سے ناخن نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. پخانا کرتی ہوں اس میں سے بال آتے ہیں، پیشاب چھوٹا کرتی ہوں اس میں سے بال آتے ہیں. بالوں کے لیے بھی ہے کہ اس کو کاٹ دو، پھینک دو. اس کو کیوں سنبھال کے رکھتی ہو؟ لوگ تو جھنڈ بھی سنبھال لیتے ہیں پہلے دن بچے کی جو 7 دن کی ہوتی ہے، ناڑو بھی سنبھال کے رکھ لیتے ہیں جیسے یہ سونے کا بن جائے گا. یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے. وہ گندی چیز ہے، صدقہ دو اس کو پھینکو. تم ہندو ہو؟ سارے طریقے تو ہندوؤں کے ہمارے اندر ہے. ناڑو بھی سنبھال لیا، جھنڈ بھی سنبھال لی. بعد میں پتہ چلا جی پوٹلی کتنے پتہ نہیں لگتی، انہوں نے کتنے رکھ دیتی ہے. وہ لے گیا مانو، اب وہ اس پر عمل کرے گا، عمل کرے گا. ساری زندگی وہ بچہ بچی بیمار رہے گا. یہ طریقے ہمارے اسلام میں نہیں ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. خواب میں دانت گرتے یا ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. دیکھیں جی 3 قسم کا خواب ہوتا ہے دانت ٹوٹنے کا. سن لو غور سے مجھ سمیت. میں پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، زیادہ تر اللہ نہ کرے دانت وہ دیکھتا ہے میرے ٹوٹ کے میرے ہاتھ میں آ گئے، اس میں تھوڑی بہت خیر ہے. اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ذرا کنٹرول کرے، یعنی کہ چغلیوں سے غیبتوں سے بچے. وہ اللہ نہ کرے اگر اس کی جولی میں آ گیا یہ تو زیادہ خطرناک ہے. اگر اس کی میں تعبیر نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. اس طرح پھر نا بعض کا شیطان بھی سنتے ہیں، وہ پھر آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس طرح کے خواب لانے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو خواب میں دیکھے کہ میرا دانت زمین میں گرا ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. بس کوشش کا علاج یہی ہے کہ خواب کو زائل کر دیں اور کوشش کریں اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھیں. بس جو یہ اتنی لمکتی ہیں نا زبانیں اتنی یہ جھاڑو جو دیتی ہیں اس نے ہمارے گھروں کو تباہ کر دیا. یہ ہمارے لہجے اور ہمارے رویوں نے گھروں کو تباہ کر دیا. تو اس کو سنبھال لو. اس کو کسی کو بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لو. آپ بات کریں گی لکھی گئی آپ کی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے اتنا ہی کہا نا کہ وہ دیکھو چھوٹے قد والی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے اثرات ایسے ہیں کہ اگر میں اس کو سمندر میں ڈال دوں تو وہ کڑوا ہو جائے. یہ اثرات ہیں.
سمندر کڑوا ہو جائے، بات کے اثرات ہیں، کسی پر لعنت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت بھیجا کرنے والے پر لوٹ کر آ جاتی ہے۔ نکاح کیا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ بچی حرام ہے اس کے لیے، لیکن وہ اتنا کہہ دیتا ہے مجھے قبول ہے تو وہ حلال ہو جاتی ہے۔ زبان سے کہا، 60-70 سال اکٹھے میاں بیوی رہے، منہ سے نکلا طلاق، 60-70 سال کی زندگی برباد، منہ سے نکلا یا اس نے توڑا مارا یا بم مارا۔ زبان کو سنبھالو، زبان کو، یہ لکھا جاتا ہے، یہ ہر چیز لکھی جاتی، کسی کو اچھے القاب سے پکارو۔ قرآن کہتا ہے تم قرآن پڑھنے والی ہو، لوگوں کو نصیحت بھی ساتھ ساتھ کیا کریں، خالی اپنے تک محدود نہ رکھیں اس کو۔ یہ بھی پکڑ کی بات ہے، اللہ نے آپ کا سینہ کھولا قرآن کے لیے، وہ آپ بیٹھ گئی گھر میں، آپ اس کو آگے پھیلائیں۔ ایک بندہ بھی آ گیا، اے علی خیال کرنا، پہلے تبلیغ کرنا، اگر ایک بھی تیرے کہنے پہ راستے پہ آ گیا تو تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جب تک بڑا مجمع ہو مجھ سے بولا نہیں جاتا، جب تک بڑا مجمع ہو مجھ سے بولا نہیں جاتا۔ ابے الو تجھے چاہیے اگر اللہ کے لیے کرتا ہے تو ایک کو بٹھا لینا، ایک کو سنا دینا اگر تجھے توفیق دی ہے تو۔ بعض لوگ ہماری بہنیں بھائی ڈسارڈ ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کڑیاں آدھی نہیں جو محلے دے دو تین نہیں آدیاں، تو آتی ہیں تو آ تو رہی ہیں نا۔ تجھے جنت چاہیے کہ لیڈر بننا ہے تم نے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اور بھی بس چلیں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ کیا گھر میں پیشاب کی بو کا پھیل جانا جنات سے تعلق؟ ہاں جی، یہ جنات سے تعلق۔ یہ انگلینڈ میں میرے استاد فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے کا بہت بڑا مدرسہ ہے، تو وہ بیچاروں کا ایک دفعہ فون آیا، سلفی صاحب پورے مدرسے میں قرآن کی تعلیم دیتے ہیں حدیث کی، تو کہتے ہیں پورے مدرسے میں بدبو آتی ہے پیشاب کی، یہ بڑے گندے ہوتے ہیں خبیث نا، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، میں آپ کو تصویریں دکھاؤں آپ دیکھ نہیں سکتے جو گھروں میں آ جاتی ہے نا۔ اور آج کل تو ان خبیثوں نے بھی موبائل کی سے سیلفیاں بنانی شروع کر دی ہیں نا۔ اب ایک بچی آتی ہے، اس خبیث نے اس کے ساتھ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے موبائل میں کب فوٹو آیا، کس سے آیا، کس طریقے سے آیا۔ اب وہ سوئی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس نے تصویر بنائی ہوئی ہے۔ ہمت ہے تو میں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس ہے۔ بہت زیادہ سوالات ہیں کاروبار کی بندش کے اور رشتوں کے۔ بیٹا میں نے جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث بتائی ہے، وہ دعا بتائی ہے نا، یقین جانے ہر قسم کی کاروباری بندش جو ہے نا، کاروبار میں جو کمی کوتاہی ہے، اس میں 3 دعائیں یاد کر لو۔ ایک اللہم فارج الہم کاشف الغم مجیب دعوت مستجاب، ایک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک من سواک۔ ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ۔ واللہ امامہ رضی اللہ فرماتے ہیں جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتایا، میں نے اس کو صبح شام پڑھنا شروع کیا، اللہ نے میرے حالات سنبھال دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مقروض ہے جو یہ پڑھے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک، احد کے پہاڑ کے برابر بھی اگر اس پر قرضہ ہے تو اللہ اس کو اتار دے گا۔ یہ ہے لیگلی طریقہ۔ اور جن کو رشتے نہیں ہوتے، رشتوں میں رکاوٹ ہے، بچیوں میں یا بچوں میں، ایک تو وہ اپنے آپ کو بہت سادہ رکھیں، بمیں نہ بنائیں، 3 رنگ نہ پہنیں، لال، کالا اور لیمن کلر، اس کا جوڑے نہ پہنے، لائٹ جس کو ساتھ ساتھ خوف بھی آتا ہے وہ لائٹ رنگ کے کپڑے پہنے، لائٹ جیسے یہ بچی کا وہ جو دوپٹہ ہے اس ٹائپ کے کپڑے جو ہے نا، یعنی کہ کالے ڈارک کپڑے جو ہے نا جیسے نیوی بلو ہے یہ نہ پہنے تو اس کی وہ بیماری بھی دور ہو جائے گی۔ پھر دوسرا یہ ہے، دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا لعنت اس عورت پر جو بویں بناتی ہے بنواتی ہے، سر پہ جوڑا نہ بنائے، چہروں کو نہ بدوائے، چھنچھناتا زیور نہ پہنے، مردوں میں جب جائے یا بازار میں جائے تو خوشبو نہ لگائے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، باقی ایک مجرب نسخہ ہے، الحمدللہ بہت میرے پاس ہزاروں اللہ کا فضل ہے ایسی بچیاں بہنیں آئی ہیں میں نے جن کو یہ پڑھنے کے لیے دیا، اللہ پاک نے ان پر فضل فرما دیا، چاہے وہ 45-40 سال کی ہو گئی۔ وہ ہے سورہ فرقان ہے، اس کی 23 نمبر آیت ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا،
یہ ایک آیت ہے، یہ مجرب ہے، مسنون نہیں ہے، یہ مجرب ہے، کیونکہ اس دلیل سے میں بتاتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، تو قرآن جو ہے وہ شفا ہے، تو اس میں اجازت بھی ہمیں، میں دلیل اس لیے دیتا ہوں، بعض لوگ نا ہمارے میں وہ کیا کہتے ہیں بال سے کھال اتارتے ہیں نا، ہڈیاں نکالتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بھی دلیل دے رہا ہوں کہ بعد میری بہنیں بھی سوال کرتی ہیں نا سر صاحب یہ مجرد نہیں ہے، آپ نے کہاں سے نہیں، یہ تو سنت نہیں ہے، تو میرے پاس دلیل ہے الحمدللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک لونڈی کو دم کر رہی تھی، تو آپ نے اس کو فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو دم کر رہی ہوں، آپ نے جب اس کو دیکھا، ایک نشان ہوتے ہیں میں وہ بتاؤں گا نہیں کیونکہ پھر ہم وہمی لوگ ہیں نا، وہم میں پڑ جاتے ہیں، نہیں میں نے بھی یہ گئی نہیں، میں نے بھی یہ گئی، یہ بھی یہ کرتی ہیں ہم۔ آپ نے فرمایا ہاں اس کو دم کرو قرآن سے، اس کو جن کی نظر ہے، کس کی نظر ہے؟ اس کو جن کی نظر ہے، ٹھیک، تو اس کو قرآن سے دم کرو۔ اب یہ نہیں بتایا کہ قرآن کی کون سی صورت سے دم کرو، اس لیے یہ بعض ایسی چیزیں الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے تجربے میں ہم نے دیکھا، ایک جن پر آیت الکرسی ایک بار ہی اثر کرتی ہے، ایک جن پر پائے چاہے جتنا مرضی پڑھو اس پر وہ، کیونکہ وہ ساتھ ساتھ اپنے باطل نظریات، اس کے پیچھے بھی پنڈت ہوتے ہیں وہ جو اس کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اللہ نے شیطان کو بھی طاقت دی ہے۔ پھر ہم اپنے تجربے سے دیکھتے ہیں کہ کون سی آیت کون سی صورت اس کو مار کرتی ہے، پھر ہم اس کو دیتے ہیں کہ یہ تم پڑھو تو اللہ تجھے، تو اسی طرح یہ رشتوں کی رکاوٹ میں نے الحمدللہ ہزاروں کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 363 بار وہ پڑھے سورہ فرقان آیت نمبر 23، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقدمنا الی ما عملوا، اب اس طرح کیا ہے وہ منصورہ، ہاں جی، فجعلناہم اباء منصورا، ہاں جی، تو یہ آیت پڑھیں انشاءاللہ، یہ پڑھنے نہیں دے گا شیطان آپ کو، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ، جب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں، ایکٹیو ہو کر صحیح چل کے پھر کے، میں اس کو سونے کی گولی بھی کہتا ہوں، جس کو نیند نہ آئے وہ اس کو پڑھنا شروع کرے، وہ صلاح دیتا ہے اچھا پہنے میں چل رہی تم سو، تو اس کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کر دے گا۔ اکثر بچیوں کو بہن کی بیماری ہو جاتی ہے کہ ہر چیز سے گھینا آتی ہے اور بار بار ہاتھ کا دھونا، منہ کا دھونا۔ نہیں بی بی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، جب ہم چلے جاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایمان کم بڑھتا رہتا ہے، اگر ایک جیسی ایمان کی کیفیت ہو تو فرشتے تمہارے سے آ کر مصافحہ کریں، یہ کم بڑھتا ہے، لیکن ایمان دو چیزوں میں ہے، ایک ہے خوف اور ایک ہے یقین۔ گناہ تو ہوتا ہے، انسان کمزور ہے نا، صحابہ یا انبیاء علیہ السلام معصوم الخطا ہیں، انبیاء علیہ السلام، پھر بھی وہ استغفار پڑھتے ہیں۔ استغفار اس لیے ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک حدیث ہے کہ مکہ کے مشرکین نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ دعا کریں کہ اللہ صفا مروہ کا پہاڑ جو ہے وہ سونے کا بنا دے۔ آپ میری بات سن رہی ہیں یا اپنی گلیں جو لگی ہیں غور سے سنیں، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی یہ بات۔ اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، رابطہ ہے، تو آپ دعا کریں کہ یہ صفا مروہ کی پہاڑی جو ہے نا یہ سونے کی بنا دے۔ جبرائیل آتے ہیں، آپ پر سلام بھیجتے ہیں، اللہ کی سلامتی بھیجتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں سونے کی بنا تو دیتا ہوں، اس کے بعد اگر ایک بھی بندے نے ایمان نہ لایا تو میں ان پر ایسا عذاب نازل کروں گا کہ اس کی مثال نہیں ملے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے نا، آپ ڈر گئے۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ سے میری یہ گزارش ہے کہ اللہ میری امت پر توبہ کا دروازہ نہ بند کر، قیامت تک دروازہ کھلا رکھنا۔ اب انسان خطا کر رہا ہے، آنکھوں سے گناہ ہو گیا، کانوں سے ہو گیا، زبان سے ہو گیا، استغفار پڑھ لو، نماز پڑھ لی، گناہ دھل گئے، لیکن کوشش کرنا ہے بچنا ہے، اس کو آخری گناہ سمجھو نا کہ پتہ نہیں اس کے بعد توبہ کی توفیق ہوتی ہے میں ماری نہ جاؤں، ہیں جی۔
پھر اللہ بچا دے گا، ورنہ تو گناہ تو ہم صبح اٹھتے ہیں بستر پر ہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کتنی کوتاہیاں صبح سے ابھی تک کی ہوں گی، آنکھوں سے کی ہوں گی، کانوں سے کی ہوں گی۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ سورہ فرقان کے اندر 70 نمبر آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے، جس نے توبہ کی اور عمل صالح کیے، میں اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا، گناہ اس کے نیکیوں میں بدل دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ توبۃ النصوح، 70 سالہ زندگی گزر گئی، گناہوں سے اٹی ہوئی ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ مانگوں گا انشاءاللہ۔ میرا یقین ہے، کیونکہ ایمان 2 چیزوں میں ہے، یقین اور خوف میں، اس لیے استغفار پڑھا کرو۔ استغفار پڑھنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں۔ نماز میں ہم نے پڑھ لیا۔ ہاں ایک اور نسخہ بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ بھی ایک کاروبار میں جس کے رکاوٹ ہے، کسی معاملے میں بھی رکاوٹ ہے، واللہ میں نے اس دعا کا تجربہ دیکھا بھی ہے، اور بعض لوگوں نے مجھے جو لکھتے ہیں، بھیجتے ہیں، ملتے ہیں۔ میں پچھلے سال حرم میں مجھے ایک بندہ، پتہ نہیں انڈین تھا کون تھا، دور سے مجھے اس نے پہچانا، مجھے آیا، مجھے ملا بڑے پیار سے، بڑی چاہت سے، مجھے کہتا سلفی صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں بھی آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، اللہ نے آپ کو ملا دیا۔ سلفی صاحب آپ نے جو نسخہ بتایا تھا میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اللہ نے میرے سارے معاملات سنوار دیے۔ نسخہ یہ ہے کہ جب سورہ نصر اتری نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا نماز کے اندر یہ دعا بھی پڑھنا شروع کر دی سجدہ رکوع میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا اللہم اغفر لی۔ یہ دعا جو ہے نا سجدے کی اور رکوع کی، پتہ ہے آپ کو، اس میں اللہ فرماتے ہیں نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اب کثرت سے میری تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو۔ اور سب سے قریب آدمی کب ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ تو جب یہ کہتے ہیں نا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک استغفر اللہ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، جب 3 بار 5 بار 7 بار یہ پڑھتا ہے سجدے میں، تو پھر اللہ قرآن میں گارنٹی دیتے ہیں کہ جب تم استغفار پڑھو گے، سورہ 9 میں ہے نا، جب تم کیا کرو گے؟ جب استغفار پڑھو گے تو پھر میں تم پر رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا۔ اللہ میں تو بڈھا ہو گیا ہوں، بیٹا، بڈھی بھی کوئی نہیں تو بڈھا بھی ہے، تو میرا بیٹا بیمار ہے اس کو ٹھیک کر دوں گا، نافرمان ہے اس کو شفا دے دوں گا، اس کو میں فرما بردار بنا دوں گا۔ جب تم استغفار پڑھو گے میں رحمت کی بارش برساؤں گا، بیٹوں سے مدد کروں گا، نہریں دوں گا، باغات دوں گا، امن دوں گا۔ کیا چاہتے ہو؟ یہی تو چاہتے ہیں ہم، یہی چاہتے ہیں نا، جنت میں بھی باغ ملے، دنیا میں بھی باغ ملے، میوے ملے۔ تو میوے کب ملتے ہیں؟ جب رزق حلال ہوتا ہے، وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ تو استغفار زیادہ پڑھو، سجدے میں، رکوع میں یہ پڑھنا شروع کر دو، اس دعا کو بھی۔ تم لوگ تو جماعت سے نہیں پڑھتی ہو، تم تو زیادہ پڑھ سکتے ہو، ہم نے تو جماعت کروانی بھی ہوتی ہے، کرتے بھی ہیں، جماعت میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں تو اتنا ٹائم نہیں ملتا، لیکن جب اکیلے میں اللہ توفیق دیتا ہے تو دل کرتا ہے بس پڑھتا ہی جائے، بندہ مانگتا ہی رہے استغفار، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ کو مشکل ہے؟ جاؤ اس کو آج سے پڑھنا شروع کرو، انشاءاللہ دیکھو رشتوں میں رکاوٹ دور ہوتی ہے کہ نہیں، دیکھو کاروبار میں برکت آتی ہے کہ نہیں۔ شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سر کہ آپ نے سوال کا جواب دے دیجیے۔ میرے فون پر 2 لفظوں کا کوئی میسج آیا ہے، اس کی ڈی پی پہ الو کی کھوپڑی بنی تھی، رات 2 بجے میسج آیا ہے، آدمی تھا اور آدھا ننگا، ہاتھ میں الو پکڑا ہوا، کیا جنات واٹس ایپ پر بھی آ سکتے ہیں؟ واٹس ایپ پہ میرے پاس کیس آیا تھا کہ وہ بچی بیماری اتر ہوئی کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی نیٹ پر، تو نیٹ کے اس کے وہ جو یہ لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر سے ایک ہاتھ آتا ہے، اس کی گردن کو پکڑ لیتا ہے، تو اس کی گردن پر نشان تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی دکھاؤں تصویر کہ بچی کے بیٹھی ہوئی ہے میرے پاس، اس کے یہاں پر ایک دم گرمی لگتی ہے گدی کے پیچھے، تو ایک دم وہ ایسے کر کے تویز نکالتی ہے، تویز کے اندر کوئی گندے بال ہیں، اس کو گرے لگی ہوئی ہے، میں نے اس کو اپنے ادھر رکھا، اوپر وہ ویٹ رکھ دیا کہ یہ میں اس کو بعد میں چیک کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس بچی کے جو تویز پر تھا
ہاتھ سے بنا ہوا بچھو، سانپ، چھپکلی، تو وہ اس کے جسم پر بن گیا اسی وقت. یہ ہے میرے پاس، دکھاتا ہوں آپ. یہ شیاطین بہت آگے ہیں ہم سے. ابھی ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سعودیہ کا ایک واقعہ سناتا. بہت بڑا ہے وہ، بہت ڈرنے والا واقعہ ہے. یہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے. مجھے توصیف الرحمان نے، میں اس کے علاج کے لیے ادھر گیا تو مجھے اس نے بتایا، شیخ یہ کیا ہوگا اس بندے کے ساتھ، کہ بندہ بڑا نیک تھا، سارا محلہ اس کی گواہی دیتا تھا. اس کے سسرال کہتے ہیں کہ اس نے کبھی ہمیں تکلیف نہیں دی. تو پھر جب اس کو جیل ہوئی تو جیل کے جو قیدی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے اس جیسا نیک بندہ نہیں دیکھا. ہمارے علماء کا کوئی وفد گیا ان کو ملنے کے لیے کہ یہ کام تم سے کیسے سرزد ہوا. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چلا. اب وہ واقعہ کیا سناتا ہے، بعد میں انہوں نے اس کی گردن اتار دی، یعنی کہ اس کو انہوں نے سزا دے دی. حالانکہ سسرال سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا یہ جو داماد ہے بڑا ہی، اس نے کبھی تکلیف نہیں دی، لیکن بس اس کی اللہ نے لکھی اسی طرح تھی. واقعہ یہ ہوا کہ وہ بتاتا ہے جب علماء کا وفد اس کو جیل میں ملنے کے گیا آخری ایام میں، تو اس نے ان کو بتایا کہ میں نا دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے اپنا بحث چل گئی کہ امریکہ کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے نا، وہ جو ایسے نشان بناتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. ہاں جی. تو کہتا ہے میں گھر آیا تو میں نے بولا یار اس پر ریسرچ کرتا ہوں. تو کہتا ہے میں نیٹ پہ بیٹھا تو ابھی تہجد کا ٹائم نہیں تھا تو میں نیٹ پہ بیٹھا ہوں تو میں ان کو پڑھتا جا رہا ہوں تو میں نے فیل کیا جیسے میری الٹی ٹانگ میں پاؤں سے کوئی چیز میرے جسم پہ ٹانگ پہ کوئی رینگ رہی ہے نا، جیسے گرمی سی مجھے فیل ہو رہی ہے. کہتا ہے ایک دم نا میں نے اس کو جھٹلایا کہ شاید سو گیا ہے پاؤں یا اس طرح. اس کے بعد تہجد ہونے والی تھی، میں اٹھا، میں نے اس کو بند کیا، میں نے تہجد پڑھی. اب تہجد پڑھی، اذان ہوگی، میں مسجد میں چلا گیا. اب مسجد میں جا کر میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اذکار کرتے کرتے ایسی عجیب سی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی. میں گھر آیا، کہتا ہے مجھے اتنا یاد ہے، ایسے میرا دل کیا کہ میں اپنی وائف کے پاس بیٹھوں. تو کہتا ہے مجھے اتنا یاد ہے کہ صرف میں نے اس کو بوسہ لیا ہے، اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے. ہوش مجھے اس وقت آیا کہ جب میں یہاں تک اس کو کھا چکا تھا، اس کا چہرہ اس کا یہاں تک جسم میں کھا چکا تھا، وہ مر چکی ہوئی تھی. یہ سچا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اس اسلام میں پھر اس کو اس کی گردن کٹی تھی. ایک بات یاد رکھنا، فضول چیزوں میں تحقیق نہ کرا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم قادیانی کو پڑھ کے تو دیکھیں، کہتے ہیں نا، نہیں، آپ کیوں پڑھ کے دیکھیں؟ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا یقین ہونا چاہیے. اللہ کہتا ہے قرآن میں اگر دل میں تنگی بھی جانو گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم مومن نہیں ہو. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کر تورات کے چند عبارت پکڑے ہوئے ہیں، خوشی خوشی آتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات پڑھ کے سناتا ہوں. اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی سبق والی بات ہے. اس بات سے مجھے یہ بات حدیث یاد آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں. تورات کیا ہے؟ آسمانی صحیفہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہوتا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر رہی ہے. کو جو لفظ فرمائے، پتہ کیا کہا؟ اے عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ بڑے سخت لفظ ہیں، جیسے ہماری پنجابی میں ہے نا جی ماں دے ہاتھ نہ آویں، اس سے مراد ہوتی ہے مر جاویں. سمجھ آ رہی ہے؟ عمر کیا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تورات پڑھ رہے ہیں، آسمانی صحیفہ.
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو ساتھ ہی کہا رضیت باللہ ربم نہ آمنت باللہ ربم، یہ میرا خیال اس طرح ہے، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا عمر میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں میں دین کی طرح روشن ہے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری محمد کی جان ہے، آج میرا بھائی موسیٰ بھی آئے تو میری اقتدا کرے گا تو وہ نجات پائے گا۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، پھر آپ اس کے بارے میں جب شکوک پیدا کریں گے اپنے اندر، یا شیطان یا کوئی انسان، شیطان جبلت ہے نا، انسانوں میں بھی ہے، جن میں بھی ہے، تو جب آپ اس پر اپنی عقل استعمال کریں گی، دین کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے۔ اور نقل کہاں سے لینی ہے ہم نے؟ قرآن اور صحیح حدیث سے، تو وہ موجود ہے الحمدللہ۔ جو چاہے گا اللہ اس کو دے گا۔ اگر جو اس پہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی ساڑھے کو بڑے کو برے سن، ایسا کہتے ہیں نا لوگ، جب ان کو حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کو برے تھے، برے کام کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا إِلَيْهِ آبَاءَنَا۔ جب انہیں کہا جاتا ہے وہ اللہ رسول کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے آباء و اجداد ہی ہمارے صحیح ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، جو قرآن و حدیث میں ملا پھر آپ نے اس کو سمینا و اطاعنا، سنا اور اطاعت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اس لیے فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرا کرو؟ پہلے اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو شیطان رجیم سے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اس پر توکل رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ انما سلطان یتولاہ والذین هم به مشرکون، اس کا زور تو اس پر چلتا ہے جو اس کو دوست رکھتے ہیں، جو اس پر زور اس کو دوست رکھتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں۔ اب جب آپ یقین جانیں واللہ ان آیتوں پہ میں کھڑا ہوا تھا، ورنہ میں زندگی میں پہلا جب میں نے کیس کیا اس جن نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں ڈر کے بھاگا نہیں، صرف میں بس اللہ نے فضل کیا، اذان ہوئی عصر کی نماز پڑھنے گیا تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں نے بولا بس آج یہ مجھے مار دے گا۔ وہ پہلا کیس تھا میری زندگی کا۔ تو میں پھر رویا آ کر گھر میں نے قرآن دیکھا تو یہ آیتیں میرے سامنے آئیں۔ میں نے جب پڑھا میں نے بولا اللہ اس کا مطلب ہے میں مشرک ہوں، میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تبھی تو میں ڈر گیا ہوں نا، اس کا زور مجھ پر چل گیا نا۔ پھر میں نے میرے دل میں آیا، میں نے یہ انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے دل سے سارے خوف ہر چیز دور ہو گئی۔ اب دل کرے میں اس کے پاس جاؤں، اس مریض کے ساتھ جا کر لڑوں میں اس کے ساتھ۔ قرآن کی اتنی برکت ہے، واللہ قرآن سے جڑ جاؤ، لوگوں کو کرو، قریب کرو اور اچھے انداز سے کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ مگر احسن طریقے سے، تکبر نہ کرو۔ یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ نے تمہیں چن لیا۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ان سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے تمہاری، واللہ اللہ نے اس طرح کسی کی تعریف نہیں کی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے تابع دار ہیں۔ مسلمین کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کے چلنے والے کو، شیخی بکھیرنے والے کو، تکبر کرنے والے پر، اپنے علم پر کہ میرے پاس سپیڈ پاور ہے، میرے پاس نالج ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ وہ کہتے ہیں ان سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ وقال اننی من المسلمین، میں تیرا تابع دار، جس سے تو روکتا ہے میں روکوں گا، جو کرنے کا حکم دیتا ہے میں کروں گا۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بس جی پانی کی اجازت ہے پینے کی؟ سر آپ پانی پی لیں گے تو 2 بچے ہیں آپ کو دکھانے ہیں۔ ہاں میں دیکھوں، یہ مجھے پانی
अब पता नहीं मैं आप लोगों को समझा सका हूँ कि नहीं, बाहर क्या जो आपका टाइम ज़ाया हुआ है, या सर अल्लाह ताला कबूल करे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।